پاکستان کے بانی جناب محمد علی جناح صاحب بہت باکردار شخص تھے، بہت مستقل مزاج، اور پاکستان بنانے میں ان کی محنت اور ان کی نیت، ان کا لگن، اور اس میں تو کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ شخص جو ہے یہ نیت کا پاک تھا، اگرچہ دینی معلومات بظاہر ایسے نہیں تھیں، اس کا طرز زندگی بھی جو ہے وہ مغربی تھا، اور پاکستان میں دو ایسے لوگ ہیں جن کا طرز زندگی مکمل ویسٹرن تھا، لیکن اللہ نے ان سے دین اسلام کے لیے بڑے اچھے کام لے لیے۔ ایک تو محمد علی جناح جو دینی تعلیم کے اوپر تو اس کو زیادہ عبور نہیں تھا، لیکن دین سے محبت کا نمونہ یہ ہے کہ وہ بظاہر یہ کہتے ہیں کہ جی لبرل سیکولر تھا۔ اگر لبرل سیکولر ہوتا تو جب پاکستان کی جو اس کے ارد گرد جو کتے، باولے کتے جو اس کے ارد گرد جمع ہو چکے ہوئے تھے، ان کے دباؤ کے اوپر کہ بھئی آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، تو وہ منٹ میں، اگر مثال کے طور پر آج کیا نام ہے اس کا، بہودہ بھائی ہے اس کا نام، جو اپنے آپ کو لبرل سیکولر کہتا ہے، وہ یا حسن نثار یا اس قسم کے لوگ جو ہیں، یہ قائد اعظم کی جگہ ہوتے اور ان کو کہا جاتا کہ جی اسرائیل تسلیم کر لو، تو انہوں نے ایک سیکنڈ نہیں لگانا تھا، کیونکہ یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ محمد علی جناح اگرچہ اسلام کے بارے میں اتنی معلومات نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کو یقیناً اور یقیناً اس چیز کا احساس تھا کہ یہودی جو ہیں وہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہیں۔ تو اس بنیاد کے اوپر جو ہے اس نے اسلام دوستی کا نمونہ پیش کرتے ہوئے اسرائیل کو ریجیکٹ کیا۔ بیسک چیز کیا تھی کہ یہ مسلمانوں کی سرزمین کے اوپر جو ہے وہ یہودی ریاست بنائی جا رہی تھی، اور وہ اس کے خلاف تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ مسلمان کے ساتھ یہ ناانصافی ہو رہی ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ اس شخص کے ذہن میں، اس کے دل میں مسلمان کے لیے محبت تھی۔ یہ اگر وہ سیکولر ہوتا، کہتا جی ٹھیک ہے وہ تو اسٹیٹ بن گئی ہے، وہاں پر اس کو تسلیم کر لیں، ہمارا بھی نیا نیا ملک ہے اور ہمیں کچھ پیسے بھی مل جائیں گے، ہمارا اکانومی بھی اچھی ہو جائے گی، تو امریکہ اور برطانیہ بھی خوش ہو جائیں گے، کر سکتا تھا۔ لیکن اس نے صرف انکار کی جو اس کی بنیادی وجہ جو سمجھ آتی ہے، وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ ایکسپلوٹیشن ہے اور میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا۔ اور I must say hats off to him کہ یہ اچھی اس نے بات کی، ایک مثال قائم کر دی۔ تو دوسرا شخص جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ سیکولر تھا، کیوں کہ وہ پینٹ پہنتا تھا، سگار پیتا تھا اور وسکی پی لیتا تھا، تو سیکولر تھا۔ ارے سوچ سیکولر ہوتی ہے، لباس سیکولر نہیں ہوتے، سوچ مذہبی ہوتی ہے۔ وہ امامہ شریف تو مرزا قادیانی نے بھی باندھا ہے، نمازیں تو مولوی مودودی بھی پڑھتا تھا، لیکن وہ کافر ہو کے مرے۔ تو یہ حلیہ تو مسلمان جیسا، لیکن بہرحال جو جس شخص کے اوپر الزام لگایا، جو کہتا ہے کہ بھی میں شراب پیتا ہوں، لیکن میں آج سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ سے میں یہ بھی نہیں پیوں گا،
اور یہ منافقت دیکھو، اور یہ مقبول جان اور یہ قادیانیوں کی اور جتنے بھی جماعت غیر اسلامی کے جو بھی یہودی ایجنٹ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اور جی بھٹو نے تو خود اقرار کیا تھا میں شرابی ہوں۔ ارے اس نے یہ، میں پھر کہتا ہوں، اگر تم واقعی حلالی ہو تو یہ بھی بتاؤ کہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں آئندہ سے نہیں پیوں گا۔ توبہ کا ذکر نہیں کریں گے، یہ اتنے بڑے منافق ہیں۔ تو بہرحال، اور یا مقبول جان نے تو اس بھٹو کو شراب پیتے نہیں دیکھا نا۔ اگر اس کی ماں نے دیکھا ہو تو اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا، لیکن اگر یہ حوالہ یہ دیتے ہیں کہ جی وہ دیکھو وہ تو بھٹو نے تو خود اقرار کیا ہے، ارے اقرار کیا تو اس کی توبہ بھی اس اقرار میں شامل ہے۔ پوری بات کرو منافقو۔ خیر چھوڑ دیں ساری چیز کو، جو کریڈٹ اللہ نے اس کو دے دیا ہوا۔ اور یا مقبول جان جس چیز کا بھی زور لگا لے، زاد حامد، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا نام تھا اس کا، یوسف قذاب کے ساتھ وہ کرنے والا، تو یہ جتنا مرضی زور لگا لے، میں نہ تن کے نہ رکھ دیا، دیکھو آئین آتے نہیں ہیں میرے سامنے، چتھ دیاں گا نا، میں اب کیا کہوں۔ تو بہرحال یہ منافق ہیں۔ تو پھر بات وہی ہے کہ یہ اور یہ مقبول جان نے امامہ باندھ کر تو آ گیا ہے، لیکن اس خبیث نے، اس خنزیر نے آج تک مرزائیوں کے وہ راول ٹی وی کا جواب نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قادیان میں آیا تھا، ہمارے عبادت گاہ میں آ کے اس نے ہمارے مرزائی امامت میں نمازیں ادا کی ہوئی ہیں۔ ہوئے اوسا تو جواب دے دے تیری میں، لیکن چلے تینو جو اس غلیظ مرتد نے اور ناپاک نے، پلیت خادم قادیان نے اگر عاشق رسول کہہ دیتا ہے تو تیرا مقام بھی وہ نہ لیا گا۔ پوت تو دیکھتے صحیح اور کتنے دن تو زندہ رہنا، کتی کے بچے۔ تو بہرحال یہ داڑھی بھی اس نے رکھی ہوئی ہے، امامہ بھی آج کل طالبان والا پہننا شروع ہو گیا ہوا ہے، اور لیکن پکا کافر۔ مرزا دی قبر تے جا کے ادب نال کھلونے کفر ہے، قطعی کفر ہے۔ کوئی مولوی اینو ہاں انکار کرے تو صحیح، مرزائی کے پیچھے نماز پڑھنا جو ہے وہ قطعی کفر ہے کہ نہیں؟ باقی صحابہ کو یہ جو کہتے ہیں جی سپاہ صحابہ والے، وہ کہاں ہے؟ اس نے صحابہ کو لٹیرا کہا ہے۔ اب غیرت نہیں مارتی تمہاری، کیونکہ وہ سپاہ صحابہ کی تعریف کرتا ہے، وہ طالبان کی تعریف کرتا ہے، چاہے وہ صحابہ کا گستاخ ہو، ان کو لٹیرا کہے، اوتھے چپ نہیں ہے۔ تو خیر اب دوسری بات، محمد علی جناح جو ہے وہ دلی طور پہ، ذہنی طور پہ اسلام دوست تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں جو ایک بہت مشہور چیز جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ محمد علی جناح نے آخر میں ریئلائز کیا کہ اس کے ارد گرد سب کھوٹے سکے ہیں یا غدار ہیں۔ کھوٹے سکے کہا یا غدار کہا، یہ تو دونوں صورتوں میں جو اس کے ارد گرد تھے ان کو بانی پاکستان نے ریجیکٹ کیا۔ کھوٹے سکے کہا یا غدار کہا، ڈزنٹ میٹر، مسئلہ یہ نہیں ہے، اس نے ان کو ریجیکٹ کیا کیونکہ وہ ریئلائز کر گیا تھا کہ یہ لوگ پاکستان کے مفاد والے نہیں ہیں، ان کے جو ہے منافقت ہے، یہ لوگ اینٹی پاکستان ہیں۔ وہ ریئلائز کر گیا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ یہ میرے ارد گرد سارے غدار کٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ غدار اس کے ارد گرد، قائد کے ارد گرد کون تھے؟
سید شمس الحسن قادیانی جو سائے کی طرح قائد اعظم کے ساتھ رہتا تھا، اس کی پل پل کی خبر جو ہے وہ مرزا بشیر تک پہنچایا کرتا تھا. اب یہ ہو رہا ہے، اب وہ آ گیا، اب یہ آ گیا، قائد یہ سوچ رہا ہے، قائد وہ کر رہا ہے. سید شمس الحسن کا غالباً نواسا ہے یا اس کا کوئی گرینڈ سن ہے جو قادیانیوں کا سید طارق علی قادیانی جماعت کا سپریم کورٹ کا لائر، وہ اپنی سٹیٹمنٹ میں جو میں یہاں لگا بھی رہا ہوں وہ کہتا ہے کہ جی قائد اعظم جو ہے وہ اس کو سید شمس الحسن کو چچا میاں کہتے تھے، اتنے کلوز ان کے تعلقات تھے اور اتنی وہ رسپیکٹ کرتا تھا قائد اعظم اس کی. حتیٰ کہ وہ یہ بول رہا ہے کہ قائد اعظم نے پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ اس کو بنایا تھا آئی چندری گر کو، تو اس کا جو سید شمس الحسن نے اس کو قائد اعظم کو مشورہ دیا کہ تم لیاقت علی خان کو پرائم منسٹر بنا دو. خیر وہ دعویٰ کر رہا ہے، آئی ڈونٹ نو کہ کتنی بات سچ کر رہا ہے، لیکن میں وہ ایز اٹ از اس کی سٹیٹمنٹ جو ہے اس ویڈیو کے آخر میں لگا دوں گا. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سید شمس الحسن جو تھا وہ کٹر قادیانی تھا، جو قادیانی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ قائد اعظم کا قریبی اور اعتمادی ساتھی تھا. سید شمس الحسن اوکے، یہ یو پی کا میں پیدا ہوا تھا اور یہ بریلی میں رہتے تھے. جب یہ فیملی قادیانی بنی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ان کا سوشل بائیکاٹ کروا دیا پورے بریلی شریف میں، کہ یہ اتنا صرف قادیانی ہونے کی وجہ سے. تو یہ سب سے پہلے جو قادیانیوں کا بائیکاٹ کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ بریلی امام احمد رضا خان نے کیا. اوکے، اور کچھ لوگ اسی کو کہتے ہیں کہ وہ قادیانی. ظاہر ہے جو بد عقیدہ ہیں جو ان سے نہیں تو وہ مختلف الزامات دیتے ہیں، لیکن قادیانیوں کا خود اقرار ہے اور خود ہسٹوریکل فیکٹ یہ ہے کہ بریلی شریف سے ان کو بھگا دیا تھا اس پوری ناپاک قرار دے کر کے یہ ناپاک فیملی ہے، اس جہاں رہنے ہی نہیں انہیں. وہ پھر بھاگ کے وہاں قادیان چلے گئے تھے. تو آگے سید شمس الحسن پکا مرزئی اور اس کا غالباً بیٹا یا اس کا کوئی گرینڈ سن سید واجد حسن، وہ بے ضمیر مردہ ضمیر اس عورت نے جان کر کے یہ قادیانی ہے، قادیانی میرے باپ کے قاتل ہے، اس نے واجد الحسن کو برطانیہ میں وہ امبیسیڈر بھی لگا دیا تھا، پاکستان امبیسی کا. یہ کٹر ضیاء الحق کا ایجنٹ تھا. ظاہر ہے وہ ساری انفارمیشن یہ وہ ایجنسیوں نے لگایا تھا، اور بے نظیر تو کوئی سیاستدان تھی نہیں، اس کو تو اتنی عقل تھی نہیں. موت تھی اس کو، موت آ گئی، عقل نہیں تھی، عقل نہیں آئی. تو اس گشتی نے ایک پکے ایسا سید واجد الحسن جو ہے وہ اتنا پکا مرزئی ہے کہ انگلینڈ میں مرزئیوں کی جو فنکشنز ہوتے تھے، ان کے جلسے ہوتے تھے، وہاں جا کے یہ سپیچز کیا کرتا تھا. اور یہ امبیسیڈر تھا تو اس نے یہ بھی روایت قائم رکھی کہ سفیر سے لے کے گیٹ کیپر تک بھی مرزئی رکھا ہوا تھا. یہ تو خیر ساری امبیسیوں میں ایسے ہی ہے، آپ دیکھ لیں. میں یقین مانیں میں کسی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کر رہا، فیکٹ ہے. آپ تحقیق کریں، جو جہاں رہتا ہے جس ملک میں بھی ہے، امبیسیڈر کو دیکھیں گے آپ کو مرزئی ملے گا. باہر جو گیٹ کیپر ہے امبیسی کا وہ بھی آپ کو مرزئی نہ ملے تو میرا نام بدل دیجئے گا. کمال ہے.
لوگ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، پھر کہتے ہیں کہ جی ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں۔ خدا کی قسم ہے پورے پاکستان کے ایمبیسیز جو ہیں آل اوور دا ورلڈ فرام 1947 اپ ٹل ناؤ وہ تبلیغ کرتے ہیں قادیانیت کی۔ تو یہ سلسلہ، اور ہماری اتنی یہ بے حس ہے قوم، ہاں کوئی آئے اور میرے سامنے آ کے کہے کہ نہیں جی یہ تو ساری بات غلط کر رہا ہے، ایسی بات ہی نہیں ہے، لیکن کیونکہ میں فیکٹ بیان کر رہا ہوں تو اس لیے ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو سید شمس الحسن قائد اعظم کے ارد گرد تھا، قائد نے کہا جو میرے ارد گرد ہیں وہ غدار ہیں یا کھوٹے سکے ہیں، سید شمس الحسن از ون آف دم۔ آپ دوسرا دیکھتے ہیں، محمد علی جناح کا پرائیویٹ سیکٹری، وہ بھی ایک مشہور و معروف قادیانی، خورشید حسن خورشید، جو کشمیر، آزاد کشمیر کا بعد میں شاید 1960s میں وہ بنا تھا، کشمیر کا پرائم منسٹر بنا تھا۔ تو یہ سارے کشمیر کے مشہور فیملی تھی، قادیانی فیملی۔ اس کا والد جو تھا وہ مرزا قادیانی کا کیا کہتے ہیں فالوور تھا، جو ایک مرزیوں کے لیے وہ کرتے تھے، کیا نام ہے، مولوی تھا، مرزیوں کی عبادت گاہ کا بھی، اور یہ بڑے پرومیننٹ قسم کے قادیانی تھے۔ اس کا ذکر بھی ملتا ہے، محمد حسین غالباً اس کا نام تھا، جی ہاں۔ تو اس کا جو سالہ تھا وہ خالد حسن، ایک مشہور جرنلسٹ تھا جس سے میرے بڑے اچھے تعلقات بھی تھے ویانا میں۔ میں اس سے، وہ ذوالفقار علی بھٹو کا پریس سیکرٹری تھا خالد حسن۔ تو یہ سارے اس کے 2-3 بھائی بھی فوج میں تھے، کوئی بریگیڈیئر تھا، کوئی، تو یہ سارے مرزئی تھے۔ اس کے ایک بھائی کا جو نام میجر یا بریگیڈیئر بشیر سم تھنگ اس قسم کا، بہرحال یہ ساری فیملی قادیانیوں کی تھی۔ تو خالد حسن کا تو جب میں اس سے ملتا تھا مجھے نہیں پتا تھا یہ قادیانی ہے، نہ کبھی اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ یہ تو بعد میں جب میں نے ان کے انٹرویوز سنے، ان کی ہسٹری دیکھی کشمیر کے قادیانیوں کی، تو یہ خالد حسن خورشید یہ سارے فیملی جو ہے یہ مرزئی تھے، جو بعد میں سیالکوٹ میں آ کے سیٹل ہوئے تھے پارٹیشن کے بعد۔ تو اس کی یہ پریس سیکرٹری، پرسنل سیکرٹری آف قائد اعظم خورشید حسن خورشید قادیانی، تو یہ بلکہ 1940s میں محمد علی جناح جلندھر جب گیا تھا تو وہاں پر اس کی ملاقات اس سے خورشید حسن خورشید سے ہوئی تھی، اور یہ عمران خان کے نانے کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے۔ تو یہ سارا کیونکہ قادیانی آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو یہ ایک دوسرے کو کیونکہ ان کی مذہبی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے قادیانی کو ہر صورت اپنے ایڈجسٹ کرنا ہے کہیں نہ کہیں۔ تو یہ پاسبل ہے کہ جب وہ عمران خان کا نانے نے انوائٹ کیا تھا اس کو، جناح صاحب کو، تو وہ وہاں گئے تو اس نے عمران خان کے نانے نے ہی ہو سکتا ہے ان کی ملاقات کروا دی ہو، کیونکہ تھے تو سارے قادیانی۔ تو خیر، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ
خورشید حسن خورشید جو ہے وہ فرسٹ ٹائم جلندھر میں اس کو ملا تھا قائد اعظم کو، تو وہاں پھر اس کو پریس سیکٹری پرسنل سیکٹری بنا دیا تھا. پھر اس کی بعد میں شادی جو ہوئی وہ میرا جو دوست تھا خالد حسن، اس زمانے میں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ قادیانی ہے، تو اگر پتہ ہوتا تو ظاہر ہے میں نے اس کے ساتھ بات چیت بھی نہیں کرنی تھی. تو بظاہر تو بہت اچھے طریقے سے مجھ سے ملتا تھا، اس کے کئی لیٹر بھی ہیں میرے پاس ابھی بھی. تو اس کی وائف، اس کی جو خورشید حسن خورشید کی وائف جو تھی وہ بھی مرزین تھی. وہ کیا نام ہے اس کا، نام تھا سریا. تو خالد حسن نے بلکہ مجھے جب میں ویانا میں جاتا تھا ادھر اس کے پاس، تو وہاں اس نے پکچرز بھی دکھائی تھیں اپنی فیملی کی، لیکن بہرحال مجھے تو اس زمانے میں آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ مرزئی ہیں. تو میں اس کو تو یہی سمجھتا تھا کہ یہ دیوبندی مسلک کا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھی جو تھے وہ جیلوں میں تھے آسٹریا ویانا میں. تو خالد حسن جو ہے وہ بھی کبھی کبھار ان کو جا کے ملا کرتا تھا. یہ اس نے تو وہ ان کو جو مذہبی کتابیں دیتا تھا وہ دیوبندیوں کی کتابیں دیتا تھا، جس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ دیوبندی ہوگا. فضائل اعمال ایک کتاب تھی، وہ جو قیدی تھے اس نے مجھے بتایا کہ جب میں ملنے گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ خالد حسن صاحب نے ہمیں بکس بھیجی ہیں مذہبی، تو وہ دیوبندیوں کی بکس تھیں. تو خیر بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو قادیانی ہے خالد حسن. خالد حسن میرے خیال میں 2008 یا 2009 میں مر گیا تھا وہاں پر امریکہ میں. تو اس کا بہنوئی جو تھا وہ خورشید حسن خورشید، وہ بھی قادیانی تھا اور وہ پرسنل سیکٹری تھا محمد علی جناح کا. تو اب کھوٹے سکے کس کو کہا؟ قادیانیوں کو. تو اس میں وہ جو خورشید حسن خورشید کی فیملی کا قادیانی ہونے کا جو اعتراف ہے وہ خود اس ویڈیو میں بھی آپ سن سکتے ہیں کہ کشمیر کا کوئی ہے قادیانی جو انٹرویو میں بیان کر رہا ہے کہ وہ مرزئی تھے. تو اس طریقے سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں، بلکہ اس کی خالد حسن کی بہن یا کیا بولتے ہیں اس کو، خورشید حسن خورشید کی جو وائف ہے وہ بھی وہ اس کے ساتھ تھی، فاطمہ جناح کے ساتھ تھی، اور فاطمہ جناح کے ساتھ ہر وقت رہتی تھی. تو اس نے شاید میرے خیال میں ایک کتاب بھی لکھی ہے فاطمہ جناح کے اوپر. تو یہ سارے فیملی قادیانیوں کی تھی. مزید ایک کھوٹا سکہ یا غدار جو محمد علی جناح کا اے ڈی سی تھا، جس کا نام جو ہے وہ جنرل گل حسن خان. یہ شخص جو تھا یہ بھی قادیانی تھا، اور اس نے، جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ آفیسر رینک کے جو پاکستان آرمی میں زیادہ تر قادیانی ہوتے ہیں، شاید سارے ہی قادیانی ہوں لیکن زیادہ تر کہنا زیادہ مناسب ہے. تو خاص طور پہ جو برٹش انڈیا آرمی کے جو یعنی پارٹیشن کے وقت آفیسر رینک تقریباً سبھی کے سب مرزئی تھے. تو وہ سب پھر پاکستان جب بنا تو وہ پاکستان میں آئے، پاکستان آرمی میں آ گئے. تو پھر اس کے بعد سے سن 47 سے لے کے آج تک مرزئیاں جی آج کی اس جان نہیں چھڑی، سارے ہی مرزئی سب مرزئی. تو یہ اب قوم کا بانی یہ کہہ رہا ہے، جس کو سیکولر لوگ کہتے ہیں وہ سیکولر تھا. چلو اگر سیکولر تھا تو اس کی پھر جو آج خود کو سیکولر لبرل کہتے ہیں،
پھر محمد علی جناح کی بات مان لیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ارد گرد غدار ہیں یا کھوٹے سکے ہیں. اوکے، اور وہ کون تھے؟ وہ لبرل ہو، بتاؤ. خیر تمہاری تو اتنی نالج نہیں ہوتی، نہ تم اتنی تحقیق کرتے ہو. تو یہ قادیانی تھے. اچھا، ابھی تو میں نے 3-4 کے نام لیے، اوروں کا بھی تعارف کروا دوں کہ تم میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے کہ محمد علی جناح نے کن کو غدار اور کھوٹے سکے وغیرہ کہا تھا. تو یہ جنرل گل حسن خان جو ہے یہ بھی مرزئی تھا، اور ایک وہ جنرل نوازش تھا کوئی، اس نے کمپلین کی تھی اس کی ضیاء الحق کی کہ بھئی ضیاء الحق نے گورنمنٹ آف پاکستان یا جی ایچ کیو کے پرمیشن لیے بغیر وہاں جارڈن میں 17,000 فلسطینی مجاہدین کو شہید کر دیا تھا، تو اس کے اوپر جو ہے کورٹ مارشل ہونا چاہیے. تو یہاں پر جو ہے ایک قادیانی نے ایز یوزول دوسرے قادیانی کی سپورٹ کی. کیسے کہ اس نے کیونکہ یہ بڑا افسر تھا فوج میں، تو اس نے ضیاء الحق کے خلاف جو کورٹ مارشل ہونا تھا مرزا ناصر کے حکم سے کہ بھئی دوسرے مرزائی کو بچاؤ، تو اس نے اس کو وہاں پر اس کا دفاع کیا اور اس کو بچا دیا. ظاہر ہے کہ وہ قادیانی لیٹر جب جاتا ہے تو سارے فوجی سلوٹ ہی مارتے ہیں، تو انہوں نے جنرل ضیاء کو کچھ بھی نہیں کہا. تو یہ ایسا ایک، کیونکہ یہ ایک مافیا ہے، ایک سیکرٹ سوسائٹی کی طرح کام کرتے ہیں، ان کے مخصوص سگنل ہوتے ہیں، ان کے مخصوص باڈی لینگویج ہوتی ہے، ٹرینڈ ہوتے ہیں، یہ سمجھ جاتے ہیں کہاں ہاں کرنی ہے کہاں نہ کرنی ہے. تو یہ جناب ضیاء الحق ایک قادیانی نے دوسرے قادیانی کو کیسے بچایا، اس کی مختصر روداد آپ کو بیان کی ہے. رہا 70 کا جو بلیک سپٹمبر کے خلاف آپریشن کیا تھا، بالکل جناب ضیاء الحق نے کیا تھا، اور ان مجاہدین کو، ان حقیقی مجاہدین کو شہید کیا تھا جو فدائین کے نام سے مشہور تھے، اور یقیناً وہ لوگ جو تھے وہ صحیح جہاد کر رہے تھے، وہ مجاہد تھے. اور وہ جو گوریلا ٹیکٹس ہوتے ہیں، ہٹ اینڈ رن، سب سے زیادہ نقصان اگر اسرائیلی فوج کا کیا ہے تو ان مجاہدین نے کیا ہے. یہ 2-3 کی ٹولی میں جاتے تھے اور اسرائیل کے کسی ٹینک کو راکٹ مارتے تھے، 2-3 کو شوٹ کر کے سپاہیوں کو، تو یہ چھپ جاتے تھے. اسرائیل نے بڑی کوشش کی کہ ان کو ختم کیا جا سکے اس نیٹ ورک کو، وہ تو نہ کر سکا لیکن ضیاء الحق نے کر دیا. خیر کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ ایک کلمہ گو کا قتل کیا جائے. تو یہ ضیاء الحق اول تو قادیانی تھا، اگر قادیانی نہ بھی ہوتا تو اس نے جو ظلم کیے ہیں اس کے اوپر بھی اس کی بخشش ناممکن تھی. تو خیر لیکن وہ تو تھا ہی قادیانی، تو اس لیے وہ تو بخشش کا تو خیر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ ہمارے پاکستان میں زاد احمد اور یا مقبول یہ بڑے بغیرت لوگ ہیں، ہوئے ہوئے ہوئے، ان کو اپنی ماؤں کی بھی جو ہے نا لاج نہیں ہے کہ بھئی ایک مرزئی کو یہ آج بھی مسلمان کہہ رہے ہیں، اور وہ ایک گنجا ہارون رشید اس کی بھی کیا غلطی ہے. بچپن میں ذرا کولا تھا کالا، خیر ہے وہاں چلتا ہے سارا کچھ، تو اس لیے اس کے ساتھ اتنا برا ہوا ہے کہ آج وہ اس کے ہر حرف سے، ہر لفظ سے جو ہے وہی چیخ نکلتی ہے، بہن چود حرامی کتے لوگوں کو جو ہے یہاں پر انہوں نے اربوں پتی بنا دیا ہوا قادیانیوں نے. نہ ان کی نالج ہے، نہ ان کے
ان کی کوئی کمٹمنٹ ہے، بس پیسہ دے دو جو مرضی ان سے کروا لو. یہ معیار ہے ہمارے جرنلزم کا. ایک اور غدار اور کھوٹا سکہ کرنل الہی بخش، یہ بھی قائد اعظم کے سٹاف میں تھا. مرزئی مرزئی مرزئی. پھر جو خواجہ ناظم الدین، جو میرے خیال میں وزیر اعظم بھی پاکستان کا بنا تھا، مرزئی مرزئی کنجر. محمد علی بوگرا، یہ کیا نام ہے اس کا، ملک غلام محمد، اور وہ بیگم ایک عورت ہوتی تھی بیگم شاہ نواز، وہ بھی مرزا ہیں. بیگم شوکت حیات، وہ بھی مرزئی. یہ سارے لوگ جو تھے یہ تو قائد اعظم کے ارد گرد تھے. تو قائد اعظم ان کو کھوٹے سکے کہہ رہا ہے. اب میں اوروں کے کیا نام بتاؤں، سب جانتے ہیں کہ کون کون ارد گرد تھا قائد کے. وہ ایک ہوتا تھا، کیا نام ہے اس کا، غلام حسین ہدایت اللہ صاحب، یہ بھی مرزئی. اور وہ سر عبداللہ ہارون، یہ مرزئی فیملی، پکی مرزئی فیملی. یہ جناب قائد اعظم کے ساتھ اس کا سایہ بن کے رہتے تھے. ایک مموٹ، کیا نام تھا، مموٹ کیا نواب تھا، وہ بھی مرزئی. تو ہم مزید محمد شعیب جو فنانس منسٹر تھا پاکستان کا، وہ بھی کٹر مرزئی. اور یہ بڑی طویل فہرست ہے کہ یہ آپ لے کے آئیں ان سب کو، ان کے ناموں کو دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ یہ سب کے سب مرزئی تھے. تو قائد جس کا ریفرنس مرزئی بھی دیتے ہیں کہ جی دیکھو قائد اعظم نے تو جو ملک بنایا تھا اس میں تو یہ سب کو مساوی حقوق تھے، وہ تو بڑا سیکولر تھا. اور قائد اعظم تو تم قادیانیوں کو غدار اور کھوٹے سکے کہہ رہا ہے. تو پھر وہی بات، جن کپو یہ لال مرزئی دا بال ہے. یہ تو جناب حالت تھی پاکستان کی، اور ابھی بھی یہی ہے. اب ان کی تیسری، ان غداروں کی، ان کھوٹے سکوں کی تیسری چوتھی نسل جو ہے، کوئی سفیر ہے، کوئی جرنل ہے، کوئی جج ہے، کوئی سیاستدان ہے، کوئی پاکستان یو این او میں ریپریزنٹیشن جو ہے وہ پاکستان کی کر رہا ہے، کوئی ورلڈ بینک میں ہے، کوئی پاکستان کے قانون سازوں میں ہے، کوئی ڈی جی ہے، ڈی آئی جی ہے. یہ سارے انہاں دیاں تیسریاں نسلاں پاکستان دے وچ راج کر دیاں پئیاں. او پین چود مولویو، او حرامیوں، او کتو، او دلو، او گشتی دے پترو. تنوں میں لکھیا سی اپنی فیس بک دے پر کہ او حرامیوں، 14 مئی کو پروٹیسٹ کرو پاکستان میں، کہ یہ وہ دن تھا جس دن انہوں نے 10,000 مسلمانوں کو شہید کر کے 1953 میں لاہور میں مارشل لا ختم کی تھی. یعنی یہ قتل عام کرنے کے بعد جنرل اعظم جو عمران خان کا رشتہ دار ہے، اس بینچوت قادیانی نے جشن منایا تھا 14 مئی کو. کن کے ساتھ مل کر؟ ربوہ جا کر. حرامیوں، مولویوں، تمہیں تو اتنا بھی نہیں پتا بینچودو. تو یہ کیسے لوگ ہیں پاکستان کے؟ میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جناب 14 مئی کو سارے
پاکستان کی جو پاکستان کی آبادی سے زیادہ ختم نبوت تنظیمیں ہیں وہ کہیں کہ فوج نے جو ہے اتنے لوگوں کو شہید کر دیا تھا، وہ عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور نہتے تھے اور جائز مطالبہ کر رہے تھے. اور پھر دیکھیے 1973 کی جو کمپین تھی، وقت نے ثابت کیا کہ وہ جائز کمپین تھی کہ قومی اسمبلی نے 21 سال کے بعد 74 کے اندر وہ مطالبہ مان لیا جس کے لیے 10,000 شہادتیں ہوئی تھی. اوکے، تو یہ کیسا ہے، یہ کیسا نظام ہے ملک کا؟ 7 ستمبر کے دن مسلمانوں کو عظیم ترین وکٹری، عظیم ترین فتح ملی، دفاع ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم. اور ضیاء الحق مرزائی کے دور میں 7 ستمبر کو یوم فضائیہ کا دن منا لیا گیا. یوم فضائی، اس کا تو کوئی تک نہیں بنتا کہ 7 ستمبر والے دن دنیا کے بڑے سے بڑے ایونٹ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ 7 ستمبر 1974 کا جو دن ہے وہ ایک تاریخی دن ہے. اس کے آگے 6 ستمبر اگر وہ فتح کہتے ہیں، یوم فتح کہتے ہیں یا یوم دفاع کہتے ہیں، 1 ملین 6 ستمبر جو ہیں وہ ہیچ ہیں اس کے آگے. ٹریلینز آف یوم ایئر فورس ہیچ ہیں اس کے آگے. پر پاکستان کے حکمران قادیانیوں نے پاکستان کے دین فروش مولویوں کے ملی بھگت کے ساتھ یوم ایئر فورس پاکستان بنا لیا، فضائیہ، یوم فضائیہ بنا لیا. اور کوئی پین چود مولوی نہیں بولتا. بولے سعد رضوی، تیری ماں پہنے، کیا کہوں تم بغیرتوں کو، دلو حرام زادو. اوے تم لوگ ہیرا منڈی میں جا کے بیٹھ جاؤ، پڑھنا سر پہ رکھ لو، اوکے. لیکن وہ بھی عیب ہے، لیکن تم اس عیب سے بھی بڑا عیب کر رہے ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، ختم نبوت کے نام کے اوپر مین چودو تم لوگ کی کوئی ایشو کے اوپر بات بھی نہیں کرتے، صرف وہی جو لائن ہے ایجنسیوں کی اور قادیانیوں کی بتائی وہاں تک محدود ہو. آج تک تم ماں چودوں نے یہ بات نہیں کہی کہ جناب پاکستان کے 10,000 شہید ہو گئے ہیں 1953 میں، چلیں ہمیں اللہ نے اتنا کچھ دیا، اتنے پیسے ملتے ہیں، اوکے، وہ اتنے فنڈنگ ہوتی ہے، چلو ایک یادگار بنا لیں. اور سب حرامی جو ہیں یہ اس کی تحریک کے، کوئی بھی ایک ماں چود آگے مجھے بتائے کہ یہ مطالبہ جائز ہے کہ نہیں. یہ وہاں وہ یادگار بنانی چاہیے کہ نہیں؟ بتاؤ تاڑی پہنو، حرامیوں، کتوں. تم لوگوں نے تو مزاق بنا دیا ہوا ہے. بس آغا وسیم کی بولی کیوں نہیں بولتے؟ کیوں؟ کہ پھر مرزائی مالک آپ کے ناراض ہو جائیں گے. کھلے قادیانیوں کو بہن چودو تم لوگوں نے جو عاشق رسول کہا ہے، حرام زادو، کتی کے بچوں، میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کبھی بھی نہیں. اور سعد رضوی تو نہیں، یہ سعد
خادم قادیان جیتے تیرے ابا تو ہے نا حلالی ہیں تے آپ بھین چودا تو اپنے پیو دے انہوں ظفر اللہ جمالی نو عاشق رسول کیا سی آ انہوں مسلمان ثابت کر جے تو حلالی ہیں بھین چوت کتی کے بچے وہ کھلے مرضیاں انہیں عاشق رسول کیا اور بہن چود آج بھی ان کو عاشق رسول کہہ رہے ہیں دلے تو یہ میرے تو سامنا ہی نہیں کر سکتے میرے پاس تو اتنے پوائنٹس ہیں تو کیا کبھی اقبال کے پیچھے شروع ہو جاتے ہیں وہ بھی بس میرے نزدیک اقبال جو ہے میں نہ کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ کب اس نے مرزیت سے اپنے آپ کو جو ہے اسلام میں داخل کیا بتاؤ تو صحیح کوئی اس کا ایویڈنس تو دو صرف یہ کہہ دینا کہ مرزا جو ہے وہ مرزا بشیر برا ہے اور قادیانی جو ہیں وہ غلط ہیں یہ تو کوئی قادیانی آج دیکھو وہ تو پرویز الہی مرزئی ہے ممیسیہ مرزئی وہ سب کے سامنے قادیانیوں کی برائی کرتا ہے ہم کہتے ہیں کہ تو مرزئیوں کی برائی نہ کر تو صرف اتنا کہہ دے کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ کذاب تھا مر کے جہنم میں چلا گیا اور اس کو نبی اور اس کو مجدد ماننے والے بھی کافر ہیں یہ ڈرامے بازیاں ہیں ان کی یہ مولوی سارے اسی چکر میں ہیں تو یہ ایسے تو نہیں چل سکتی نا چیزیں اور ظاہر ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں آہستہ آہستہ جو ہے لوگوں کو ایسا ایسا کہ ہر ایک کو پتہ کہ میں صحیح بول رہا ہوں لیکن ظاہر ہے کہ ان کے اپنے اپنے مفاد ہیں ان کی روٹی روزی لگی ہوئی ہے ایجنسیوں کے ساتھ تو وہ نبی کا نام بیچ رہے ہیں یہ غدار اصل تو ان کو اور کیا ایکسپوز کروں میری ایک بات کا جواب نہیں دے سکتے تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا خیال رکھنا وقت کی ضرورت ہے تو یہ طے ہے کہ پاکستان کے عوام نے ذہنی طور پر قادیانیوں کو اپنا آقا اپنا استاد مان لیا ہوا ہے تو اس میں تو دوسری کوئی رائے نہیں کیونکہ جتنے کھلے ثبوت میں نے پیش کیے ہیں اور وہ سچائی پر مبنی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے تمام اداروں پر 47 سے لے کے آج تک تسلط مرزئیوں کا رہا ہے اتنے واضح ثبوت ہونے کے باوجود کسی نے جو ہے وہ عملی طور پر قادیانیوں کی جو تسلط ہے ریاست کے اندر اس کو چیلنج نہیں کیا آواز نہیں اٹھائی کسی اینکر مین نے کسی کالم نگار نے کسی مولوی نے کسی بھی سیاسی شخصیت نے اتنے اہم چیزیں دیکھنے کے باوجود آج تک ایک لفظ نہیں بولا اور یقیناً یہ 100% درست ہے کہ پاکستان جس دن بنا تھا اس دن اس پر ہولڈ قادیانیوں کا ہو گیا تھا اور آج تک قائم ہے یہ پاکستان کی ہسٹری کا بہت ہی اہم موضوع ہے جس کو ہمیشہ سے نظر انداز کیا گیا کسی نے آ کے ملا ملٹری الائن کی بات کی کسی نے کہا جاگیردار ملک کو لوٹ گئے کسی نے سرمایہ دار کا نام لیا کسی نے فوجی جرنیل کا نام لیا کسی نے کرپٹ سیاستدانوں کا نام لیا کسی نے امریکہ پر سارا الزام لگا دیا کسی نے جناب وہ شدت پسندوں پر لگا دیا یہ وہ تو نہیں
کمرے کے ہاتھی کو چھوڑ، یعنی قادیانی مافیا کو چھوڑ، انہوں نے ہر ایک کو کہا کہ جی یہ ذمہ دار ہے، یہ ذمہ دار ہے پاکستان کی ایکسپلائٹیشن کے، پاکستان کو پسماندہ رکھنے میں، پاکستان کے فرسودہ نظام کو یہ ان لوگوں نے جو ہے یہ اس کے ستون ہیں۔ لیکن سب سے اہم فیکٹر قادیانی مافیا کا کنٹرول، یار انتہا ہے کہ کسی ایک نے جو ہے ان ایسے، ہاں کوئی اگر حلالی ہے تو آ کر کہے کہ آغا وسیم نے جو باتیں کہی ہیں وہ غلط ہیں، اصل حقیقت یہ ہے تو میں مانوں۔ کوئی مائی کا لال یہ کرپشن کی بات کرتے ہیں، یہ اس کی بات کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں کن کن کے مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ارے کوئی شخص کرپشن کی بات کرتے ہو تو آغا وسیم نے، اللہ کے فضل سے میں نے قادیانیوں کے اپنے جرائد سے، اپنے ان کے میڈیم سے جو ہے وہ ساری چیزیں میں نے سامنے لے آیا ہوں۔ ان کی اپنی زبانی وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ رشوتیں سیاسی دیتے تھے، وہ زبانی اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ جناب اس طرح سے قبضہ کیا کرتے تھے، وہ اس طریقے سے انہوں نے کشمیر کے اندر جنگ شروع کی، انہوں نے اس طریقے سے فلاں ایوب خان کے فوجی بغاوت کو سپورٹ کیا، انہوں نے ہر غیر جمہوری اور جو بھی غلط لوگوں کی حکومت ہے اس کو سپورٹ کیا، خود کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر کوئی نہیں آئے گا، اس کے وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے اندر جو ہے ایئر فورس، نیوی، ہر ایک چیز کے اندر کتنا سٹرونگ قادیانیوں کی پریزنس ہے، خود کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ یعنی تاریخی طور کے اوپر یار اب کوئی بات ہے، وہ مرزا ناصر اٹھتا ہے اور وہ کوئٹہ چھونی میں، لاہور چھونی میں، سرگودا جا کے ایئر بیس پر، کراچی کی نیول بیس کے اوپر جا کے وہ فوجیوں کو جو ہے وہ لیکچر دے رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ وزیر اعظم ہے، وہ دفاع کا وزیر ہے، وہ کس حیثیت میں جو ہے وہ پاکستان کے قومی اداروں میں جا کے تو لیکچر دیتا ہے اور اس کو ویل ریسیو کیا جاتا ہے؟ کیوں؟ کسی نے ان باتوں کی طرف نہیں۔ ربوہ کو کیا اختیار ہے کہ بھی وہ فوجی بھرتی کر رہے ہیں، اشتہار دے رہے ہیں، ناظم امور ربوہ کہ جی فوج میں جانا ہے تو ربوہ آ جاؤ، سیکنڈ لیفٹیننٹ سے اور لیفٹیننٹ اور کپتان اور سارے آپ کو رینکس بھی ملیں گے۔ کس قانون کے تحت؟ ہے کوئی حسن نثار اس کے اوپر بولے؟ ہے کوئی وہ لقمان اس کے اوپر بولے؟ کوئی ماچو جرنلسٹ اس کے اوپر بات تک نہیں کرے گا۔ یہ غدار ہیں، اور یہ قوم جو ان کو فالو کرتی ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ دین سے اور وطن سے وفاداری کا تقاضا ہی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے وہ آواز سنو جو سچ کہہ رہی ہے، اور وہ آغا وسیم کی آواز ہے۔ پورے ریسنٹ ہسٹری دیکھ لیں، پورے پاکستان نے جناب جشن منایا کہ وہ طالبان آگے، اب ہندوستان کا وہاں کوئی رول نہیں، اور یہ نہیں اور وہ نہیں۔ انہوں نے اتنی وہ دمالیں ڈالی، کسی نے خٹک ڈالا، کسی نے کیا کیا۔ ایک آواز شخص میں تھا جو کہہ رہا تھا او نہیں پاجی، جانے دو، طالبان بھی پرو انڈین ہیں۔ یہ ان کو کہتے تھے جی لشکر خراسان۔ میں نے ثابت کیا کہ یہ خراسان سے ان کا تعلق کوئی نہیں ہے۔ یہ جناب کہہ رہے تھے کہ جی وہ یہ جو ہیں امام مہدی کا لشکر ہے۔ میں نے ثابت کیا وہ یہ ہم جنس باز ہیں جو کلمہ تک نہیں جانتے۔ تاڈی پانت کشتی دے پتر زائد دامد، اور یہ تسی اگر حلالی ہوتے ہو ہی نہیں، حرامی ہو، میری ایک بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ اور دلے ہو، کتی دے بچو، اور تاڈی پہندہ۔ میں اب تو مجھے یہ بتاؤ کہ
امام مہدی کے لشکر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ وقت کے اولیاء شامل ہوں گے. یہ وقت کے اولیاء ہیں جو چھوٹے بچوں کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں، جو سال میں ایک آدھی بار نہاتے ہیں، جو 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 جن کا حلیہ جو ہے وہ بھی دین کے اوپر نہیں، سنت کے اوپر، یہ ہوں گے. جو اپنے قبائلی جنگوں کو، آپس کی جنگوں کو وہ جہاد کہتے ہیں. ان کو تو جہاد کہنا نہیں آتا، اور یہ کہتے ہیں جہاد 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 تا تلے دم. یہ کیا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ایک آواز اٹھی، اور میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں. میں نے کہا کہ امریکن جو ہے وہاں طالبان کو مضبوط کرنے گئے ہیں. بات بتاؤ سچ ثابت ہوا کہ نہیں؟ میں نے کہا کہ ہندوستان کے ساتھ ان کی دوستی ہوگی، اور ہاں یہ بھی میں نے کہا ہوا کہ طالبان اور ہندوستان نہیں مل کے پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے. تو میں نے بتایا کہ ان کا وہ کوئی اسلامی، وہ کوئی امت کے تصور سے ان کا کوئی لین دین نہیں ہے. یہ تاریخی بات ہے، یہ تاریخ کی بات کرتا ہوں میں نے اتنی مثالیں دی ہیں. دیکھو میں بتا رہا ہوں، وہاں افغانستان میں جو ڈیولپمنٹ کی ترکوں نے بڑا ان کے وہاں کیا کہتے ہیں، بہت سارے کام کیے تھے. جرمن نے، ترکوں نے، پھر رشین نے بھی بہت کچھ. یہ ہر قوم کی ایک خاص ایک ہوتا ہے. تو ہم خام میں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ترکوں نے بڑی مدد کی افغانوں کی. وہاں کیا کہتے ہیں، ایئرپورٹ بنائے، پختہ روڈز بنائی، عمارات ترکی، سکول بنائے، بہت سارا کچھ ترقیاتی کام کیے ہوئے ہیں. پیسے دیتے تھے، یہ کرتے تھے، سب کچھ کرتے. جس دن فرسٹ ورلڈ وار ہوئی ہے، اور یا تیری پانو گشتے دے پتر، آج سامنے ایسا جواب دے. جس دن فرسٹ ورلڈ وار ہوئی ہے، ترکوں نے کہا ہماری مدد کرو، تو انہوں نے کہا ہم تو بے طرف ہیں، ہم بے طرف ہیں. دلی، کلکتہ، پشاور سے اٹھ کے لوگ ترکوں کی مدد کے لیے گئے ہیں. جن کی اتنی مدد ترکوں نے کی تھی، ان پر جب مصیبت کا وقت آیا تو انہوں نے کہا ہم تو بے طرف ہیں. نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ اس کے وہ یعنی ہمیں کھلی تاریخ ہے. یہ کوئی 500 سال پرانی تاریخ نہیں کہ جس میں کوئی دو رائے ہوں کہ ایک مورخ نے یہ لکھا دوسرے نے. یہ تو سامنے کی چیزیں ہیں. تو جناب آج مجھے بتائیں کہ طالبان نے پاکستان کی کیا فیور کیا. آج ان کو کیا معلوم، ان بین چود حرام زادے قادیانی اور یا مقبول زاد احمد وغیرہ، اور ان کو کیا معلوم کہ کتنی سٹرونگ ٹائز ہیں طالبان کی اور را کی. ان کو کیا معلوم. But I know that and I knew it. میں جب وہ پہلے بھی کہتا تھا، میں کہتا تھا جناب آپ کو نہیں معلوم. ملا عمر وہ کیا دجال، کانے دجال کے وقت میں ان کے تعلقات تو انڈیا کے ساتھ تھے. اور کھلی مثال دے دوں، یہ جو 1999 کی ہائی جیکنگ ہوئی تھی نا، اور یہ را اور طالبان کا جو وہ انٹیلیجنس کا لیڈر تھا، کیا تھا، ملا خاکسار، اور دوسرے چاند ایک اور بھی تھا ملا عمر، اور بھی تھا جو مر گیا تھا، ایک دو اور ان کے نام. تو یہ تو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. یہ ساری ڈرامے بازی تھی ٹو ڈکلیئر پاکستان کیا کہتے ہیں وہ ٹیررسٹ اسٹیٹ. طالبان کی وجہ سے پاکستان کے اوپر طالبان کیا کہتے ہیں وہ ٹیررسٹ اسٹیٹ ہونے کا لیول لگا. لو جی طالبان آ جاؤ جی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہندوستان کے ساتھ،
اور ایسا ایسا وہ انتقام لیں گے پاکستان سے، ایسے ایسے ذلیل کریں گے پاکستان کو طالبان کہ آپ کہو گے یار اشرف غنی ظاہر شاہ بہتر تھے ان سے، تم کیا جانو ان کو، ماتا پاتا تھے، میں جانتا ہوں۔ تو یہ ایسے ہی قوم کے سامنے جھوٹ، میری جو باتیں اتنی صحیح ثابت ہوئی ہیں، اوکے، کون ہے لاؤ ایک ایسا بندہ جس نے کہا ہو کہ طالبان جو ہیں وہ اینٹی پاکستان ان کا سٹانس ہوگا، لاؤ سامنے، میں۔ اور آگے آگے دیکھو یہ کرتے کیا ہیں، افغانستان کے ساتھ ہمارا کوئی وہاں ایسٹ نہیں ہے، ہمارا کوئی تابع نہیں ہے، یہ قادیانی بہنچود حرام زادے کشتی کے بچے، یہ آئی ایس آئی کے ایجنٹ، ان کو پاکستان سے تو کوئی غرض نہیں ہے۔ ہاں 10 خاندان قادیانی ہو جائیں افغانوں کے، یہ بہت ان کے لیے، یہی ان کا ٹارگٹ ہے۔ تم ماں چودت لگے ہوئے ہو جی، یہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے یہ وہ، اور افغانی دن رات کوستے رہتے ہیں کہ جناب آئی ایس آئی نے یہ کر دیا، آئی ایس آئی نے یہ کر دیا۔ ہوئے آئی ایس آئی کو خدا ہے، لوگ تمہارے بکے ہوئے ہیں۔ کیا ریسنٹلی وہ ہاں کوئی حملہ ہوا ہے، انہوں نے سارے دنیا میں شور مچا دیا کہ پاکستان نے ہمارے اوپر ہوائی حملہ کر کے پتہ نہیں 20-25 لوگوں کو مار دیا، ساری دنیا میں چرچا یہ کر رہے ہیں۔ امریکہ ہر روز اٹھ کے تو کسی شادی پہ بم مار دیتا تھا، 100 بندہ ادھر مار دیا، کسی چھوٹے بچوں کے اسکول کے مدرسے کے اوپر مار دیا، کبھی کوئی افغانوں کی گیدرنگ ہے وہاں بم مار دیا، وہاں کچھ نہیں بولے، چپ۔ اگر پاکستان کی ایئر فورس نے وہاں حملہ کر کے وہ لوگ جو وہاں پناہ لیے ہوئے تھے یا جو بھی تھے ان کو اگر حملہ کر، اس کے اوپر انہوں نے ساری دنیا میں شور مچانا شروع کر دیا۔ تو یہ انفارچونیٹ ہے افغانوں، میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں افغانستان میں امن نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ افغانستان میں امن ہو نہ ہو اس کا کوئی مسئلہ نہیں، بس پاکستان کے اوپر جو ہے کوئی الزام لگ جائے، کوئی ایٹم بم پھٹ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، پاکستان نابود ہو جائے، ہمارا ملک کی خیر ہے۔ اگر یہ اس میں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے امریکہ وہاں 20 سال رہا، بس ان کی پوری کوشش افغانی قیادت کی یہ تھی کہ پاکستان کے اوپر کوئی حملہ ہو جائے، جنگ ہو جائے، بم چل جائے، کوئی 20-30 نیوکلیئر ویپن پاکستان پر گر جائے، اور وہ دیکھو یعنی ان کی پہلی ترجیح یہ تھی، ان کی پہلی ترجیح اگر چاہتے تو افغانستان میں امن ہو سکتا تھا، لیکن وہ وہاں کے سیاستدان اشرف غنی، حامد کارزائی، پوری مشینری ہے، وہ بس یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے اوپر یہاں امریکن آئے ہوئے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے کزنز ہیں، ہمارے سارا کچھ ہیں، یہ کچھ پاکستان کو سینکشن کر دیں، پاکستان پر بم مار دیں، یہ کر دیں۔ افغانستان کے اوپر تو انہوں نے بات ہی نہیں کی۔ یہ واحد ایک ایسا ملک ہے جس کی اتنی کانفرنس پوری دنیا میں ہوئی ہے پچھلے 50-60 سالوں سے، لیکن آج تک وہ امن قائم نہیں ہوا۔ تو یہ غلط ان کے لیڈرز نہیں ہیں وہ۔ اور پھر ہمارا بینگ اے مسلم، ہمارا کنسپٹ جو ہے وہ امت کا ہونا چاہیے، ان لوگوں میں امت کا تصور نہیں ہے۔ تم ایسے ہی مانچو تو اس کو کہہ رہے ہو کہ یہ وہ ہیں کیا کہتے ہیں جہادی ہیں اور یہ اسلام کے لیے، اور یہ وہ نہیں ایسے ہی فضول ہے، آئے نا کوئی میرے سامنے بات کرے میں تن کے نہ رہ گیا۔ تو بہرحال یہ بہت ساری مسائل ہیں۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے آج کل کہ جی وہ اسرائیل کے اندر کوئی وفد چلا گیا پاکستان کا، وہ بہنچودو پاکستان کی تو ٹائز اسرائیل کے ساتھ ضیاء الحق کے وقت سے بہت زیادہ سٹرونگ تھی۔ اسرائیل کے ایجنٹ یہاں آتے تھے، انہوں نے ضیاء الحق کے وقت میں بے شمار خفیہ اڈے پاکستان کے اندر بنا لیے ہوئے ہیں جو آج بھی آپریٹ کر رہے ہیں۔ ضیاء الحق جو ہے وہ را کے ایجنٹ وغیرہ وہاں آتے تھے اور وہ وہاں آ کے جاسوسی، اور یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ ہمارا ایک دوست بہت عظیم آدمی، بڑا بہادر آدمی، شاہ زمان افریدی،
اللہ اس کی مغفرت کرے، بہت اچھا آدمی تھا. تو وہ جب گرفتار ہوا تو اس کو کسی اور کیس میں گرفتار ہوا، میزائل کیس، یہ ایک لمبی کہانی ہے. ذوالفقار کو سپورٹ کرنے میں وہ گرفتار ہوا. تو اس کی انٹیروگیشن جو ہے وہ یہودیوں نے آ کر کی، را کے لوگوں نے آ کر کی. انہوں نے پوچھا کہ جب ارلی 70s میں تمہارے پاس لیلا خالد اور یہ اور وہ آئے تھے، ہمیں پوری اس کی ڈیٹیل دو. اس کا میں نے ایک ویڈیو میں بھی ذکر کیا ہوا ہے. یعنی اتنی زیادہ جو ہے وہ یہودیوں کو پاکستان کے اندر کہ ایک پاکستانی جو گرفتار ہو کے جیل میں گیا، اس کی انٹیروگیشن یہودی کر رہے ہیں، راک ایجنٹ کر رہے ہیں. اور آج کوئی نئی کھیل تو نہیں ہے. عمران خان خود بینچوت قادیانی ہے، اور یہ کیا نام ہے اس کا، یہ نواز شریف اور یہ زرداری، یہ سب کے سب ماچوت قادیانی نواز ہیں، یہ یہودی ہیں. تم کن کو ووٹ دو گے؟ بینچودو. ایک کو عمران قادیانی کو نہیں دو گے تو دوسرے قادیانی کو دو گے. تو اس لیے پہلے تو تمہیں معلوم نہیں تھا، اب میں نے بتا دیا. اس کے باوجود بھی اگر تم لوگ اپنی روش سے باز نہ آئے تو اللہ کے پاس تو پیش ہونا ہے. اور تمہیں کوئی ڈاؤٹ ہے ان چیزوں کے اوپر تو آؤ بات کرو. اگر ڈاؤٹ نہیں ہے تو پھر قبول کرو. جب یہ ہر روز انہوں نے تماشا بنا. میں نے کہا تھا کہ یہ حکومت عمران خان کو بچانے کے لیے یہ نواز شریف کو یا اس کے بھائی کو حکومت دے دیا، وہ پھنس گیا. پاپولر ہو وہ یہ 1-2 مہینے اور اس کو یا پوری اس کو ٹرم دیتے. چل بھائی سام، تمہیں بڑا شوق ہے پرائم منسٹر بننے کا نا، بل. تو یہ کوئی مین آف کرائسس تو نہیں ہے کہ یہ بھٹو کی طرح پاکستان کو کرائسس سے نکال لیں، کیونکہ وہ تو گاڈ گفٹڈ تھا، اس کو اللہ نے ذہانت دی ہوئی تھی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی اس کی نیت اچھی تھی، اس لیے اللہ نیتوں کے پھل دیتا ہے. اس کی نیت اچھی تھی، اس نے 5-6 سالوں کے اندر پاکستان کو بدترین بحرانوں سے نکالا اور پھر مسلم امت کا بلاک بنانے کی کوشش کی. آخر میں ناموس رسالت کے مسئلے پہ شہید ہو گیا. جنت تو ہے اس کے لیے. تم تہجد کی نمازیں بھی پڑھ کے بینچو تو وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ تمہاری نیت بد ہے. تو یار یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. کوئی یہودیت کے ساتھ پاکستان کا کوئی آج کا تعلق نہیں ہے. پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے قادیانی ہے. اور قادیانی کون ہے؟ یہودیوں کے تادی ہیں. ماچا تو تمہارے سارے امبیسیڈر قادیانی، تمہارے سارے وزیر قادیانی، تمہارے جرنل قادیانی، تمہاری اسٹیبلشمنٹ قادیانی. تو قادیانی اور یہودی جو ہیں وہ کوئی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے کے اتحادی ہیں. تو لوگ کہتے ہیں جی اس وقت تو خیر مجھے پتہ نہیں تھا جب یہ mid-80s کی بات ہے کہ جب وہاں صابرہ اور شتیلہ کا مسئلہ ہوا تو مجھے میرے فلسطینی دوستوں نے بتایا کہ یہ فلنجسٹ کے ساتھ اور یہ یہودیوں کے ساتھ کوئی اردو سپیکنگ پاکستانی یا ہندوستانی لوگ تھے جو صابرہ شتیلہ کے مسکر میں جو ہے ان کی سپورٹ کر رہے تھے. اب پتہ چلا وہ بینچود مرزئی فوجی تھے. تو یہ سارا اور سارا سلسلہ کوئی آج نیا نہیں ہے. ہم شتر مرغ کی طرح موت کو سامنے دیکھ کے تو وہ آنکھیں بند کر لیں یا ریت میں اپنا وہ ڈال لیں تو موت تو ٹلے گی نہیں. آ رہی ہے بلکہ آ چکی ہے. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو دیکھیے جب آپ کے پاس تمام دلائل آ گئے، ثبوت آ گئے، ہر چیز آ گئی کہ جناب یہ چیزیں ہیں، پاکستان کے عوام کے پاس صرف ایک راستہ ہے، یا تو وہ کھل کر اعلان کر لیں کہ ہمیں قادیانی قبول ہے، ان کی تسلط قبول ہے اور سب ٹھیک ہے، تو پھر کسی پہ اعتراض نہیں کریں. پھر
بند کریں یہ ساری ختم نبوت تنظیمیں. یعنی یہ منافقت ہے کہ ایک طرف تو تم کہہ رہے ہو کہ ہم قادیانیوں کے خلاف ہیں اور ختم نبوت، اور دوسری طرف قادیانیوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہو. جب آغا وسیم بات کرتا ہے تو تمہارے پاس اس کے دلائل، اس کا جواب نہیں ہے. تم کو جھوٹا اور منافق میں ثابت کر چکا، حرامی تک تمہیں ثابت کر چکا ہوں، اور تم کہتے ہو نہیں جی ہم تو ہم نے تحریک لبیک بنا لیا ہے، ہم نے وہ بنا لیا، ہم نے یہ کیا. کیا ہے تم لوگوں نے؟ ایک سچ تک جو ہے تم سے یہ نہیں ہوتا کہ تم اتنا کہہ سکو کہ یار پاکستان میں جن جن لوگوں کے اوپر قادیانی ہونے کے یہ شواہد ہیں وہ شریعت کے مطابق آ کر جو ہے نا ہمیں سٹیٹمنٹ دیں. یہ تک تو تم کہہ نہیں سکتے. بہن چودو گشتی سے پترو مولویو، تم کہاں کے خود کو عاشق رسول کہتے ہو؟ آؤ اگر سچے عاشق رسول ہو تو کمپین شروع کرو کہ ہمارے پاس یہ ثبوت ہے عمران خان کے، باجوہ کے، اور جتنے بھی لوگوں کو میں نے کہا ہوا ہے، ضیاء الحق کو، وہ تو خیر جہنم میں ہے، لیکن بہرحال یہ سارے لوگ قادیانی ہیں. پکڑو ان کو، کہو کہ بینچو دو آؤ سامنے، ہمیں نبی کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے پاکستان 20 ملین پاکستان ہیچ ہے. ایک کی بات کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. سب سے اہم بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے، اور یہی چیز جو ہے امت کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے. لیکن یہاں آج ساری چیزیں جو ہیں وہ برعکس ہو رہی ہیں. تو اسی لیے بہرحال میں پھر یہ کہتا ہوں جو باتیں سچ ہیں اس کا ساتھ دو، اور یہ مولوی شولوی، یہ نئی حکومت، وہ پرانی حکومت، یہ نون سینس ہے. یہ ایک ہی سسٹم ہے، اور وہ سسٹم ہے خواہ وہ ملک کی بے نظیر پرائم منسٹر ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو، اور عمران خان ہو، یا نواز شریف کا بھائی کیا شہباز شریف ہو، ڈزنٹ میٹر. چہرے بدل رہے ہیں، اور سب کے سب، خدا کی قسم سب کے سب، وہ سب قادیانیوں کے ایجنڈا پہ، قادیانی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں. اس لیے قوم کو ان سب کا بائیکاٹ کرنا ہے. ماچو تو تم ان کو ووٹ دیتے ہو، اپنے ان کے لیے گولیاں کھاتے ہو، گولی کھا کے مر کے جہنم میں ہی جاؤ گے. بہن چودو تمہیں شرم نہیں آتی؟ حرام زادو، کیوں عمران خان کے نام پہ مر رہے ہو تم؟ وہ تو بہن چودو مرضی ہے. کیوں یہ فلانے کے نام پہ مر رہے ہو؟ قوم کو تو سمجھنا چاہیے. اور یہ تو مرضی ہیں بہن چودو، یہ سارے مرضی ہیں، سب مرضی ہیں. عمران خان کا اس لیے کہ جی وہ اس کو صادق اور امین کہا گیا، اس لیے کہ وہ اس کو مدینہ ریاست بنانے والا کہا گیا. تو اس لیے یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ جو شخص مسلمان نہیں ہے اس کو بہن چودو تم کہہ رہے ہو کہ وہ مدینہ ریاست بنانے والا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس شخص نے جواب دو اس کا مجھے، جس شخص نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کا مرضی ہونا تو اس کی کتاب سے ثابت ہے. میری تحقیق کو پیچھے چھوڑ دو، اس کی کتاب پڑھ لو، میں اور میرا پاکستان. اس نے لکھا کہ وہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا فائدہ کچھ نہیں ہوا. یار کوئی مسلمان یہ لکھ سکتا؟ بہن چود کشتی میں پتر مولویوں کیوں نہیں بولتے؟ اٹھ تیری بہن کوکب نورانی، اٹھ فتوا دے. بہن چود کشتی دے پتر نہیں دیں گے. یہ خاموش رہیں، خاموش خاموش. تو یہ کہاں تک، یہ کہاں تک، یہ کیوں ہم قوم باقیوں کے تو نام ہی لینے فضول ہیں کہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. یہ سارے وہ ایک حرام زادہ ماں چود وہ چلا گیا باجوے کے بچوں کا نکاح کروانے. پہن چودہ چلو پوچھتے صحیح، او کشتی میں پتر کی نہ تیرا ساکو باجوائی حرام زادے، تیری میں پانو کتی دے پتر دلے حرامی گستاخ رسول کافر ماں چود پلید لوگ.
بہن چود کشتی دا پتر ہے جی، اس کے وہ نکاح پہ جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معاذ اللہ وہ حضرت خدیجہ سے شادی سے پہلے کنگال تھے. اور یہی بات تو انگریز کرتے ہیں، اور یہی بات تو یہودی کرتے ہیں، یہی تو ہندو کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے شادی کی امیر عورت سے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا. اور تیری پانو گشتی دے پتر وہی گل تے تو کرنا پیا میں آج تو بڑا عالم بڑھیا ہے بہن چودا. کس طرح سے اس آئی ڈونٹ نو، بس یعنی حد یہ ہے کہ میں اتنی محنت کر کے بیماری کی حالت میں بھی تحقیق کر کے چیزیں فیکٹس آگے رکھتا ہوں، اور لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم عشق رسول میں اپنی جان دے دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ سارے جھوٹے. وہ میری پوسٹ کو لائک کرتے ہوئے اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ ایجنسیوں کی نظر میں آ جائیں گے. بہرحال سوچیں. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، نئے آئے دن جو ہے پاکستان پولیٹیکل اور ہر قسم کے بحرانوں سے دوچار ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ اثر دیکھیے پاکستان کو بچانا ہم سب کا فرض ہے، کیونکہ اس خطے کے مسلمان واحد پوری دنیا میں ایسے ہیں جن کے اندر یقیناً آج بھی بہت زیادہ کمزور ہونے کے باوجود آج بھی یہ اسپرٹ زندہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں چیلنجز ہیں اور ہم نے ان سے کیسے نپٹنا ہے. اس کے لیے آج بھی اس خطے کا مسلمان جو ہے فلسطین میں جہاد کرنے چاہے گا. آج بھی وہ مسلمانوں کی اور کافروں کی جنگ ہوگی تو اسی خطے سے جائیں گے لوگ. پہلے بھی گئے ہیں، آئندہ بھی جائیں گے. تو یہ زرخیز ہے، یہ مٹی زرخیز ہے. تھوڑا سا جو ہے ہمیں اپنی ڈائریکشن چینج کرنی ہے، مولویوں کے اور ان لوگوں کو جو ہے رد کر کے فیکٹ بیس باتوں کے اوپر آنا ہے، اور وہاں اس کے بعد ہم ایک ایسی طاقت بن سکتے ہیں جو انشاءاللہ تعالی پاکستان کو بھی زندہ رکھے گی، پاکستان کی بھی ترقی ہوئے گی، پاکستان سے استحصالی نظام قادیانی تسلط یہ ختم ہوگا. جب تک یہ تسلط ہے پاکستان کے اوپر تو کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، ہرگز نہیں آ سکتی. وہی ملا آئیں گے، جلسے بھی کریں گے، وہی سیاستدان آئیں گے، اپنی نئی حکومتیں بھی بنائیں گے اور نئے وزیر بھی بنیں گے، چہرے بدلتے جائیں گے، لیکن دن بدن قادیانی مافیا طاقتور سے طاقتور ہوتا جائے گا اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے. ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے جی لوگ کہتے ہیں جی یہ آغا وسیم فوج کے خلاف. وہ ماں چودہ فوج کیا چیز ہے؟ ایسی فوج جس بینچود فوج کے، میں افسر طبقے کی بات کر رہا ہوں، جو حرام زادے، جو بینچود مرزا قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہوں، میں اس جی ایچ کو آگ نہ لگاؤں؟ لاؤ کون سا جرنیل ایسا جو کہے کہ جی ہاں ہم پاکستان میں جو ہے رول آف فیتھ دوبارہ یہاں لاگو کرتے ہیں، کہ ہر افسر کو اعلان کرنا ہوگا کہ مرزا قادیانی قذاب تھا. پھر تو میں مانوں کہ پھر میں سلوٹ کروں گا اس فوج کو. لیکن نہیں ہے جی، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خواب میں آئے ہیں، اور اس اوریا مقبول جان قادیانی گشتی کا بچہ حرام زادہ قادیانیوں کے لیے اپنی ماؤں کے نالے کھولنے والا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب میرے نبی معاذ اللہ ایک قادیانی کی آگے گواہی دیں گے، اور تیری تینوں کشتی دے پترا حرام زادے. ایک پدیشی قادیانی عمران خان کو وہ حرام زادہ کیا مسلمان کہتے ہیں. جی وہ وہاں کا ہے
برقی ہڈیارہ کا ہے، اس لیے وہ برقی تو جلندر دسن پین چودہ کشتی سے پتر حرام زادہ کتے تیری میں پانو جو بڑا لکی ہیں کہ تو ایک قادیانی ریاست رہنا پیا، قادیانی کنٹرول ریاست دے جڑے تینوں جڑا نا لگام نہیں دیندے، جے مسلمانوں کی ریاست ہوندی پین چودہ تین کد دی 10,000 وہی پھانسی لگ گئی ہوندی کشتی دے پترا۔ لیکن بہرحال جی یہ قادیانیوں کا کنٹرول سٹیٹ ہے، یہاں ہر گستاخ کے 5 انگلیاں جو ہیں وہ گھی میں ہیں، اور جو صحیح لوگ ہیں ان کی کوئی بات نہیں سنتا۔ تو یہ بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے، یہاں سے اب ہم کیسے نکلیں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں جو سچ معلوم ہے وہ ہم شیئر کرتے جائیں، جو لوگ سمجھتے جن کو اللہ نے کرم کیا وہ تو سچ کا ساتھ دیں گے، جن کے اوپر شیطان کا غلبہ ہے جیسے تحریک لبیک وغیرہ ان لوگوں کے اوپر، وہ ماں چود ادھر لگے رہیں گے، غدار ہیں، غدار ناموس رسالت ہیں۔ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سچ کی جیت ہے، اور سچ یہی ہے کہ پاکستان ایک قادیانی ریاست ہے، یعنی قادیانی کنٹرول ریاست ہے۔ ہم سب مسلمانوں کے اوپر ایک سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ پاکستان کو، اپنے ملک کو، اپنی دھرتی کو ہم کیسے قادیانی تسلط سے آزاد کروانے کے بعد ایک نیا اسلامی بلاک بنا دیں، یہ ہمارے امیجیٹ وہ ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو بات کی ہے وہ یہی کہی ہے کہ امت کی بلائی کی بات کرو، نہ اس میں کوئی افغانیت ہے، نہ کوئی ایرانیت ہے، نہ کوئی عرب نیشن ہے، یہ ہم لوگ ڈیوائیڈ ہو چکے ہوئے ہیں۔ ہم نے ہیرو بنایا ہوا ہے ان لوگوں کو کہ جی جناب اس نے اب خان عبد الغفار خان صاحب جو تھے اس نے نیشنلزم کی بات کی، آج وہ ہیرو بنا ہوا ہے۔ میرے نبی کی بات سے بڑھ کے ان لوگوں نے باتیں کی ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نیشنلزم کو ریجیکٹ کیا تھا، آج ان غداروں کے نام کے اوپر جو ہے وہ لگائی ہوئی ہیں، انہوں نے کیا کہتے ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں، ایئرپورٹس بنائے ہوئے ہیں، وہ کیا اس کا سارے غدار جو ہیں، کوئی بھی ہو کہیں پر بھی ہو، یہ چاہے پنجاب کا وہ ہو مرزا کیا اس کا نام تھا چودھری ظفر، یا ڈاکٹر سلام ہو، یا کوئی اور اصغر خان ہو، یہ سب کے سب بہنچود ہیں۔ تو ہم لوگوں نے یار ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، امت کی بات کی ہے، اور اس معیار کے اوپر جو لوگ پورے نہیں اتر رہے، جنہوں نے کہا کہ میں پنجابی ہوں، جنہوں نے کہا میں پٹھان ہوں، جنہوں نے کہا، یعنی شر نفاق لے کے آئے ہیں اس تصور کے اندر کہ جو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ امت ہے، اور میرے نبی کو امت سے محبت تھی، عرب نیشنل، وہ عرب میں ہی پیدا ہوئے تھے لیکن عرب قوم سے تو نہیں تھی۔ تو آج ہر کھڑپینچ جو ہے اس قسم کا، جنہوں نے نبی کے ارشاد کے خلاف اپنا پولیٹیکل سٹانس بنایا، پولیٹیکل سوچ بنائی، وہ ہمارے ہیرو بنے ہوئے ہیں۔ تو پھر خدا کا عذاب ہی آئے گا نا۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جس کی سوچ کی ضرورت ہے، خدا کے لیے سوچو۔ سب سے امیجیٹ ٹاسک ہمارا یہ ہے کہ پہلے پاکستان کو آزاد کروائیں، پھر اس کے بعد پوری امت مسلمہ کو جو ہے وہ متحد کر کے ایک بڑا بلاک بنائیں۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، ورنہ جو جنگیں آ رہی ہیں اس میں ایسا پنج مار پہ رہی مسلمانوں کو کہ تاریخ بھول جائے۔ تو وہ پھر عظیم ذوالفقار علی بھٹو جو 60 کی دہائی میں کہہ رہا تھا کہ خدا کے لیے آؤ مسلم امت کا اتحاد بناؤ، لیکن یہ جماعتیں غیر اسلامی، قادیانی اور کوئی وہابیوں وغیرہ نے مل کے وہ سارا سبوتاج کر دیا۔ یہ کل کی بات ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے کی باتیں ہیں، یہ کیسے ہم بھول سکتے ہیں؟ تو یہ وقت کی ضرورت ہے،
کہ جب ہم اس پوائنٹ کو مرکز نہیں بنائیں گے اپنی حیات کا کہ پاکستان کو قادیانی تسلط سے آزاد کروانا ہے، کوئی قادیانی تھانے دار بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تم تھانے دار تو خیر چھوٹی رتبہ ہے، یہاں پر وزیر اعظم سے لے کر چپراسی تک بینچوں قادیانی بن گئے ہوئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جی یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ کون سا جمہوریہ؟ یہ جمہوریت ہے کہ اکثریت کے لوگ جو ہیں وہ بیچارے وہ میجورٹی مسلم کنٹری ہے، نہ ان کا وزیر ہے، نہ ان کا مشیر ہے، نہ ان کا یہ سفیر ہے۔ ہاں کیا ہو گیا ہے؟ سارے مرزئی ہونے کی بنیاد کے اوپر عہدے ان کے پاس ہیں، اور کہا جا رہا ہے یہ جمہوریت۔ جمہوریت یہ ہوتی ہے کہ اقلیت جو ہے وہ اکثریت کے اوپر حکمران بن جائے۔ ہم ایسی جمہوریت کو بھی نہیں مانتے، ہم ایسے ملک کو بھی نہیں مانتے، ہم ایسے اصول، ایسے سسٹم کو نہیں مانتے۔ تو اس لیے آؤ میرا ساتھ دو، ہم مرزئی ہٹاؤ تحریک کا یہی ایجنڈا ہے کہ جناب سب سے پہلے ہم نے اس ملک میں نہ ہمیں جمہوریت کی فکر ہے، نہ ہمیں کسی اور نظام کی، ہمارے پاس نظام ہے، اوکے؟ ہمیں کوئی امپورٹ کرنے کی ضرورت، یہ ویسے بھی وہ کیا کہتے ہیں دجالی نظام ہے جمہوریت۔ جمہوریت کیا ہے؟ ان ملکوں میں دیکھ لو، انہوں نے کہتے ہیں کہ جی عام لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ویتنام میں جنگ نہیں ہو، اکثریت یورپین نے کہا کہ امریکنوں نے کہا جنگ نہیں ہو، جن کے ووٹ سے وہ صدر بنے ہیں، اور ان کی بات کو انہوں نے ریجیکٹ کر کے چند بینکرز کی بات کے بھی وہاں جنگ شروع رہنی چاہیے وہاں شروع کی۔ یہ تو ڈکٹیٹر ہے، بدترین ڈکٹیٹرشپ ہے۔ کون سے نظام کی بات کرتے ہو؟ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام بتا دیا ہے، بس اس کے بعد کچھ نہیں۔ یہ کیا نئی نئی چیزیں آ گئی؟ یہ کمیونزم لگا دو جی، کبھی وہ کیپٹلزم لگا دو، یہ تو کیا ہے؟ یہ کیپٹلزم ہے، اس میں بھی سارا پروفٹ جو ہے وہ چند ایک فیملیوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہ بھی تو ظلم مانا نظام ہے۔ ایک عام یورپین جو ہے وہ بیچارہ دن میں کتنے گھنٹے کام کرتا ہے، اور اس کو کیا ملتا ہے سروائیو کرنے کے لیے؟ اس کی چلو جی یہ باقی سارا پروفٹ تو یہ لوگ جل لے جاتے ہیں، بینکرز۔ اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ کمیونزم جب آ گیا تھا تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے یہاں کی جو ورکنگ کلاس تھی اس کو کچھ سہولتیں فراہم کر دیں، کہ یہ نہ ہو کہ یہ اس نظام کو الٹا کے تو یہاں پورے یورپ میں کمیونزم نہ آ جائے، لہذا یہ جو رشیا میں ریولوشن آیا اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں کی ورکنگ کلاس کی جو ہے لیونگ سٹینڈرڈ، یعنی تھوڑے سے پیسے زیادہ یہ وہ سہولتیں دے دیں کہ یہ آزاد ہو جائیں اس فکر سے کہ کمیونزم نہ آ جائے۔ یہ نہ ہو، اسی ضد میں تھوڑا بہت یہاں کی ورکنگ کلاس کو انہوں نے مراد دی۔ اور جیسے جیسے وہ ڈکلائن پہ چلا گیا سوویت یونین کا سسٹم، وہ ورکنگ کلاس آپ دیکھ لیں پچھلے 30 سال سے 40 سال کے جب سے یہ 90s سے یہ ہوا ہے، وہ بہت فرق پڑ گیا ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہے، ہمیں نہ کمیونزم فیل سسٹم ہے نظام، اور پھر یہاں کا سرمایہ داری سسٹم بھی کبھی اتنا مضبوط نہ ہوتا کہ اگر ان کی مختلف افریقہ، ایشیا وغیرہ میں نوآبادیات نہ ہوتی۔ نوآبادیات سے ان کو جو ہے را مٹیریل ملا، انہوں نے صنعت میں لگایا، اور اس کے بعد مال وال بنا کے اس کو ایٹم بم بھی بنا لیا، جہاز بھی بنا لیا، اور اس کے زور کے اوپر دنیا بھی بدماشی ان کی قائم ہے۔ خیر، لیکن اگین اصل چیز تو یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے ملک پاکستان میں دیکھیں کہ اس کا کیا ہے۔ اس کا یہی ہے کہ اس کو آزاد کروانا ہے، ہر صورت آزاد کروانا ہے قادیانیت کے تسلط سے۔ فوج کے ایسا سسٹم بناؤ کہ کوئی مرزئی بینچو فوج میں نہ آ سکے، کسی کو جو ہے نا یہ کی پوسٹ نہ مل سکے، ٹھیک ہے؟ اور اپنا ربوہ جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین پر ہے،
یہ کہاں کا انصاف ہے جی؟ وہاں کوئی مسلمان نہیں جا سکتا بہن چود. دیکھیں کتنی حکومتیں آئی ہیں, کسی ایک حکومت نے بے نظیر نے نہیں کی کوشش کی کہ یہ اوپن سٹی ہو. نواز شریف نے نہیں کی, عمران خان نے نہیں کی, سب نے, کسی نے نہیں. حالانکہ یہ اور وہاں پر یقین مانے اگر آپ پوری تلاشی لیں گے, وہاں ان کے پاس اسلحہ بھی ہے, ان کے پاس پتہ نہیں کون کون سی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, اور یہاں سے یہ دجالی فورس نکلے گی جو مسلمانوں کے مقابلے میں آئے گی. 53 میں بھی یہیں سے بدماش نکلے تھے, حالانکہ اس زمانے میں ربوہ نیا نیا تھا. اب تو بہت ڈیولپ ہو گیا, اور انہوں نے ایک جگہ تو نہیں کتنی جگہ ربوے بنائے ہوئے ہیں. وہ کیا نام ہے, کھاریاں اسٹیشن, نو کھاریاں کینٹونمنٹ ایریا, وہ ربوہ ہے. لاہور کا وہ کنٹونمنٹ ایریا وہ ربوہ ہے. پنڈی کا GHQ وہ ربوہ ہے. وہ نوشہرہ کی چھاونی وہ ربوہ ہے. کوئٹہ کی چھاونی وہ ربوہ ہے. کراچی ایئر بیس وہ ربوہ ہے. کتنے ربووں سے آپ جان چھڑاؤ گے؟ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ملک کو بچانا ہے تو قادیانی تسلط کو ہر صورت ختم کرنا ہوگا. ادروائز مشکل سے مشکل حالات ہیں, بہت پھر قربانیاں دینی پڑیں گی. ہاتھوں سے باندھ دی, دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے. اور یہ پہنچود مولوی جو ہیں, انہوں نے مدد کی ہے قادیانیوں کی. یاد رکھو, کوئی مولوی اس وقت مجھے نظر نہیں آ رہا جو کہ یہ لیڈ کر سکے. صرف اور صرف میری باتیں ہیں جو آپ کو صحیح ڈائریکشن بتا رہی ہے, اور کوئی مائیکا لال اس کو چیلنج نہیں کر سکتا. آئیں مل کر سب سے پہلے پاکستان کو قادیانی تسلط سے آزاد کروائیں. آئیں میرا ساتھ دیں. لیکن افسوس کہ کوئی نہیں. یہ سب سے بڑی ٹریجڈی ہے, جو بندہ سچ بول رہا ہے, جو ڈائریکشن بتا رہا ہے, اس کی کوئی بات نہیں مانتا. خیر, میرا فرض ہے وہ میں بتا رہا ہوں. آگے ہر ایک نے جواب دینا ہے, تو پھر جواب دہی کے لیے تیار رہو. حضرت صاحب کے نام, آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے نام, اس کی رپورٹیں باقاعدہ ریکارڈ میں موجود ہیں. اطلاع دیتا رہا ہے کہ یہاں یہ حالات ہیں, یہ حالات ہیں. اس میں شیخ عبداللہ اسی سے رابطہ رکھواتا تھا. اس میں لکھا ہے, شیخ عبداللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں حضور کو یہ حالات لکھوں. تو یہ لوگ, انہوں نے اس کا آغاز میں کام شروع کیا. پھر آپ کو شاید پتا ہوگا کہ مولوی ظہور حسین صاحب جو سینیٹر بنے ہیں, مولوی فاضل سیالکوٹ والے, وہ بھی حضرت صاحب نے ان کو بھیجا. وہ بھی اس اخبار کے ایڈیٹر رہے. اچھا. جنید جو تھا قاضی صاحب کا, قاضی اکمل صاحب کے بیٹے, جنید ہاشمی, وہ ان کا دوست تھا, وہ بھی وہاں رہا. ان کا اصل نام تھا عبد الرحمن, لیکن نام عام مشہور نہیں ہے, جنید. وہ یہ TI کالج جب ربہ میں آیا تھا, بلکہ لاہور میں بھی, قادیان میں بھی, تو یہ اس کے مطلب ہے اس کے ہیڈ آفس سپرڈنٹ کہہ لیں. اچھا, اس زمانے میں ایک اور نام آتا ہے KH خورشید کے بھائی کا, اس کا نام محمد امین تھا. اچھا. وہ بھی مولوی ظہور حسن کا دوست تھا. اس نے بھی وہاں کچھ عرصہ کام کیا ہے جرنلسٹ کے طور پر. اس کے بعد تھے محمد امین قریشی. محمد امین قریشی ایک ایسا پھل ہے. عبد الرحیم نیر صاحب میری والدہ کے خالو تھے. قاضی عبداللہ بھٹی صاحب جو 313 رفیقان حضرت مسیح علیہ السلام سے ہیں. میری والدہ کے میرے ایک ماموں سید شمس الحسن آل انڈیا مسلم لیگ کے 1908 سے لے کر 1982 تک صدر رہے, اور قائد اعظم انہیں چچا میاں کہتے تھے. قائد اعظم چچا میاں کہتے تھے. ملا وحدی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قائد اعظم کہا کرتے تھے کہ پاکستان ہے کیا, میں اور سید شمس الحسن. کیا سید شمس الحسن صاحب نے مجھے 2-3 واقعات ایسے سنائے ہیں جو تاریخ پاکستان میں یا اخبارات میں ابھی تک نہیں آئے. ایک واقعہ تو انہوں نے یہ مجھے سنایا کہ جب قائد اعظم لکھنؤ میں پہلی بار آئے تو مامو جان کہا کرتے تھے کہ میں نے بڑے بڑے جہازی سائٹس کے اشتہارات لکھنؤ میں لگا دیے, اور چونکہ اس زمانے میں
مسلمانوں کے جتنے بھی بڑے لیڈر تھے وہ سارے مولانا تھے، مگر ماڈرن مولانا ہوا کرتے تھے، آج کی طرح کے مولانا نہیں تھے. اور وہ ان کی باقاعدہ ان کی داڑھی بھی ہوتی تھی، شیروانی پہنتے تھے. کہنے لگے جب میں نے وہ اشتہارات شائع کروائے جہازی سائز کے تو اس کے اوپر لکھا مولانا محمد علی جناح تشریف لا رہے ہیں. اب یہ جگہ جگہ لکھنؤ میں لگ گئے. جب میں ان کو لینے کے لیے گیا ایک کسی اسٹیشن پہ اور دیکھا تو وہ 3 پیس میں کلین شیو. میں نے یہ سوچا کہ لکھنؤ کے لوگ اور یہ بریلی میں اور دہلی میں یہ عام طور پہ ہے کہ وہاں پر ٹوپی ضرور پہنی جاتی ہے گھر سے اگر باہر جائیں، اور عام طور پہ داڑھی رکھی جاتی تھی، شیروانی پہنی جاتی تھی. جب انہیں 3 پیس میں دیکھا تو مامو جان کہتے ہیں میں نے قائد اعظم سے کہا کہ آپ یہ بڑا شاک گزرے گا وہاں کے لوگوں پر، بہتر ہے کہ آپ سر کے اوپر ایک ٹوپی رکھ لیں تو یہ بات نب جائے گی. چنانچہ ایک جگہ وہ کہتے ہیں ٹرین رکی کانپور کا، شاید انہوں نے بتایا تھا کہ کانپور کا مچھلی بازار تھا، میں وہاں گیا، کافی دیر ٹرین رکی، میں وہاں سے کچھ ٹوپیاں لے کر آیا. یہ شیپ پہلے سے موجود تھی. تو مامو جان کہتے ہیں کہ میں نے قائد اعظم کے سر پہ ٹوپی رکھی اور یہ سب سے زیادہ سجی، یہ جو جسے جناح کیپ کہتے ہیں. چنانچہ اس کو پسند کیا اور پھر قائد اعظم یہ جناح کیپ پہن کے انہوں نے لکھنؤ میں تقریر کی اور اس کے بعد یہ جناح کیپ کہلائی، پھر وہ سمبل بن گیا. وہ سمبل بن گیا. دوسرا واقعہ انہوں نے ایک بتایا، بڑا عجیب واقعہ بتایا. کہنے لگے کہ جب میں ایک اہم کام کے سلسلے میں تنظیمی طور پہ میں کہیں گیا ہوا تھا، جب میں واپس آیا تو قائد اعظم 10 اورنگزیب روڈ دہلی پہ لیاقت کی رہائش گاہ تھی اور قائد اعظم سامنے ہی رہتے تھے. رات میں کوئی میٹنگ ہوئی، میں اتفاق سے اس میٹنگ میں نہیں تھا. جب واپس آیا تو رانا لیاقت علی ورانڈے میں ٹہل رہی تھیں اور چہرہ افسردہ تھا. میں نے کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ رانا کیا بات ہوئی، افسردہ کیوں؟ کہنے لگے آپ کو پتہ ہے چچا میاں رات ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں طے پایا ہے کہ قائد اعظم گورنر جنرل ہوں گے اور آئی چندری گڑھ وزیر اعظم پاکستان ہوں گے. کہنے لگے میں اسی وقت قائد اعظم کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ رات میٹنگ ہو گئی. ان کہا کیا طے پایا؟ میں نے سنا ہے کہ گورنر جنرل آپ ہوں گے اور لیاقت علی آئی چندی گڑھ وزیر اعظم ہوں گے. تو قائد اعظم نے کہا ہاں درست ہے، یہی ہے میں نے سوچا ہے. کہ میں نے انہیں کہا کہ نئی مملکت کے لیے ایک بات یہ بڑی ایک اسکینڈل والی بات قرار پائے گی، کیونکہ آئی چندری گڑھ اور آپ نے بامبے میں ایک ہی کمرے سے ایک ہی چیمبر سے پریکٹس شروع کی تھی، اور دنیا یہ کہے گی، خصوصاً کانگریس یہ کہے گی کہ ایک شخص گورنر جنرل بن گیا، ایک وزیر اعظم بن گیا. قائد اعظم نے کہا کہ چچا میاں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے انہیں کہا کہ لیاقت نے اسی طرح کہا کرتے تھے، لیاقت نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور اپنے بڑا نواب تھے، اپنا تن من دھن لٹایا ہے، لیاقت کو وزیر اعظم ہونا چاہیے. قائد اعظم نے اسی وقت اس فیصلے پر نظر ثانی کی اور گورنر جنرل قائد اعظم اور لیاقت علی وزیر اعظم پاکستان ہوں گے. ایک دو چٹکلے ہیں جو میں بتا دیتا ہوں، بڑا بڑے یہ کہیں تاریخ میں ابھی تک نہیں آیا. گزشتہ دنوں میں ابو بکر چندری گڑھ سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ان کو یہ بات سنائی، ان کے بیٹے ہیں چندری گڑھ کے بیٹے، میں ان کو یہ بات بتائی کہ یہ مجھے خود مامو جان نے یہ بات سنائی ہے. اسی مومانی پاس بیٹھی تھیں، میں نے ان سے پوچھا ابھی الیکشن 70 نہیں ہوئے تھے، میں نے مامو جان سے کہا شیر علی صاحب کے ترجمہ میں ہے. چند ماہ پہلے مجھے کوئٹہ جانا ہوا، وہاں کے امیر جماعت ہمارے ملک احسان اللہ صاحب ایڈوکیٹ ہیں، وہ اپنے وکالت کے پیشہ کے اعتبار سے ملک کے نامور وکیل ایک بروہی صاحب کے ساتھ کئی کیسز میں پیش ہوتے، اور جب بروہی صاحب کوئٹہ میں آتے تو انہوں نے بتایا کہ انہی کے ہاں ٹھہرتے. ایک دفعہ وہ آئے اور ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، میز پر ٹچ کیس کھولا، اس میں اوپر قرآن کریم مترجم مولانا شیر علی صاحب والا پڑا تھا. انہوں نے محسوس کیا کہ ملک صاحب نے دیکھ لیا ہے، تو انہوں نے خود اٹھا کر ملک صاحب کو بتایا کہ ملک صاحب یہ ترجمہ مجھے انتہائی عزیز ہے اور میں ہمیشہ اپنے پاس رکھتا ہوں، اس میں میں نے وہ خوبی دیکھی ہے جو کسی اور ترجمہ میں مجھے کہیں نظر نہیں آئی. اس میں نہ صرف یہ کہ انگریزی زبان کے لحاظ سے ایک معیاری بات پڑھنے کو ملتی ہے، بلکہ قرآن کریم کے مفاہیم کو جتنا قریب سے حضرت مولوی صاحب نے محسوس کیا ہے اور ادا کیا ہے، اتنا میں نے کسی اور جگہ نہیں دیکھا. تو اس طرح یہ حضرت مولوی صاحب کا بڑا عظیم کارنامہ اور ہمیشہ آپ کی روحانی زندگی کو باقی رکھنے والا کارنامہ ہے، جس کے سبب کروڑوں کروڑ لوگ. میں تقریر بہت اچھی کرتا. میں ہاں وہ ثاقب صاحب نے اپنی کتاب وہ جو ہے نا نقشہ گلین، اس میں بھی لکھا ہے نا، وہ جو انہوں نے چھاپی نقشہ گلین میں ہے
کہ میں 1939 عیسوی میں جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو جو خدا عمر سالانہ ایک جلسہ ہوا نا قادیان میں، تو وہاں میں نے تقریری مقابلہ میں حصہ لیا اور سیکنڈ پوزیشن آئی میری اچھا اس تقریری مقابلے میں. ٹھیک ہے. تو تقریب میں اور لاہور میں جب بھی کوئی تقریری مقابلے ہوتے تھے نا جو خدا عمر میں ہمیشہ بلایا کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو تقریر میں اچھا خاصا خدا نے مجھے حوصلہ دیا تھا. تقریر کا ملکہ بھی اللہ کا تھا. ٹھیک ہے. میں اسی وجہ سے نا یوم مسلم ملک کے جلسے کرواتا تھا تو اچھی طرح جلسہ ہینڈل کرتا تھا، ٹھیک ٹھاک کرتا تھا. تقریر میں بہت اچھی کر لیتا تھا. الحمدللہ. اسٹیج سیکرٹری کے فرائض آپ سر انجام دیتے جی؟ اسٹیج سیکرٹری کے فرائض. اسٹیج سیکرٹری کے طور پر بالکل ٹھیک ہے. میں خود ہی اچھی تقریر کر لیتا. الحمدللہ. اس کا مطلب تقریروں کا بھی موقع ملا. اور ایک اور بات ہے کہ جب خلیفہ ثالث بنے نا خلیفہ، تو انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا کہ ہر 15 دن کے بعد مسجد مبارک میں ایک جلسہ ہوتا تھا. تو حضور نے ایک دفعہ مجھے حکم دیا کہ تم تقریر کرو، فری میسن تم پر مسلط نہیں کیے جائیں گے. یہ مسیح علیہ السلام کا الہام ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا حضور مجھے تو فری میسن کے بارے میں کچھ علم نہیں، میں تو یعنی معذرت کرتا ہوں. سر اچھا ٹھیک ہے تم مسلم موت پر حضرت مسلم موت پر تقریر کرو. تو وہ میں نے تقریر لکھی، پھر وہاں پڑھی تو حضرت صاحب بھی بڑے خوش ہوئے، باقی لوگ بھی بڑے خوش ہوئے. بہت اچھی تقریر. وہ پھر تقریر میں مجھ سے نا لیلی اجمل تھے، وہ افریقہ میں جو مبلغ بھی رہے اجمل. دراصل یہ سارے مقدمات اگر کھل کر بات کی جائے تو ان کے پس منظر میں وہ قانون ہے جو دستور کی ایک ترمیم کہلاتا ہے 1974 کی. اور بڑی عجیب ترمیم تھی. میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، فیصلہ کر دیا گیا کہ میں فار دی پرپز آف کانسٹیٹیوشن اور لا مسلمان نہیں ہوں. پہلے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کانسٹیٹیوشن اور لا کے کفر سے کا تعلق ہے. کوئی کافر ہوتا ہے مذہب کے اقراض کے لیے، لیکن دستوری ترمیم یہ تھی کہ احمدیز آر ناٹ اے مسلم فار دی پرپز آف کانسٹیٹیوشن اور لا. میں گھر میں بیٹھا ہوا کافر ہو گیا. اب اگر کبھی کوئی اسمبلی یہ فیصلہ کر دے کہ احمدی مسلمان ہیں تو وہ اپنے طور پر فیصلہ کر لیں گے، مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا. نہ مجھے کافر بناتے وقت کسی نے پوچھا، نہ مجھے مسلمان بناتے وقت کوئی پوچھے گا. اسلام آباد میں ایک فیصلہ ہوگا اور مجھ پر وہ نافذ کر دیا جائے گا. حالانکہ اس سلسلہ میں آپ کو ایک علمی بات بتاتا ہوں. ہائی کورٹ نے، کراچی ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا، بڑا روشن فیصلہ. یہ فیصلہ جو تھا یہ ہم وکلاء کی کتابوں میں چھپا، جسے ہم 1983 CLC 1883 کے نام سے موسوم کرتے ہیں. 1983 سال ہے، CLC کتاب کا نام ہے اور 1883 اس کا پیج ہے. فاضل ججز نے فرمایا تھرڈ پرسن کین ناٹ ایروگیٹ اپان ہمسیلف رائٹ ٹو ڈیٹرمن فیتھ آف اینی ادر پرسن. یہ روشن فیصلہ تھا، بڑا روشن فیصلہ ہے. کسی تیسرے کو یہ حق ہی نہیں ہے. مجھے یہ حق ملنا چاہیے، میں کہوں مسلمان ہوں، میں کہوں کافر ہوں. لیکن 4 پہ میں نے 2 نفل ادا کیے. پھر ہم تھانے پہنچ گئے. انہوں نے چائے اور منگائی، میرا پلائی مجھے، میرا ہوش میرے ٹھکانے ہی تھے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ جو بیان دیں گے نا یہ ہمارے ایسا صاحب وہی لکھیں گے. میں نے لکھوا دیا جو واقعہ ہوا تھا. مجھے وہ ASI صاحب کہنے لگے کہ آپ احمدی ہیں. میں نے کہا ہاں میں احمدی. میں نے کہا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگے گجرات کا رہنے والا ہوں میں، وہاں سول سرجن ڈاکٹر عبدالحق صاحب احمدی تھے جی، ان کی شکل آپ سے ملتی ہے. میں نے کہا وہ میرے بہنوئی تھے. اچھا. تو شاید آپ کو کوئی شکل میں مشابہت نظر آتی ہے. انہوں نے پھر ضمانت کے لیے درخواست دی دوسرے دن. دونوں تو نوجوان تھے. میں تو 64 سال میری عمر تھی جی. اس وقت جو سیشن جج تھے وہاں ان کے سامنے پیش ہوئی. مجھے بتایا گیا کہ وہ کرکٹر ہیں نا عمران صاحب، ان کے ماموں تھے. انہوں نے ان سے کہا کہ تم کیسی ضمانت لینے آئے؟
یہ تو ان کی قسمت تھی کہ وہ بچ گئے، تم نے تو کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ اور تھانے دار سے کہا کہ آپ نے یہ دفعہ کیا ایک ہی دفعہ لگائی ہے، اس پہ یہ ہے، تو انہوں نے 3-4 دفعہ اور یہ بھی لگائے۔ انہوں نے نیت قتل کی بھی تھی، اور پھر انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے۔ جب چابی سنبھال لی کار کی تو گاڑی چرا لی انہوں نے۔ 1-2 اور بھی دفعات انہوں نے بتائی گے، لیکن مارشل لا لگا ہوا تھا۔ رات کو کہیں وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی میٹنگ ہوئی اسی واقعے پہ، انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں مارشل لا میں کیس دے دیں۔ چنانچہ جب کیس مارشل لا میں آ گیا، وہ سمری کورٹ کے پاس چلا گیا۔ سمری کورٹ کی اپنی میکسیمم جو طاقت تھی وہ 15 کوڑوں کی اور 1 سال کی سزا تھی جی، وہ انہوں نے ان کو سزا دی 1 سال 15 تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا معجزانہ رنگ میں آپ کو یہ پنڈی میں تھا۔ جی جی تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی جی، انہوں نے کچھ لیکچر دیے تھے پنڈی میں، اچھا جی، اور وہ لیکچر آرمی آفسرز، سول آفسرز یہ سب بہت پسند کرتے تھے، اکثر ان میں وہ اٹینڈ کیا کرتے تھے۔ اچھا، خود میرے افسر بھی مجھ سے یہ اصرار کر کے کہا کرتے تھے کہ ہمیں آپ دعوت نامہ لا کے دیں۔ اچھا، یہ 1948 کے بعد کی بات ہے؟ ہاں 1948 کے بعد۔ تو وہاں میں انہیں لا دیا کرتا تھا، بلکہ پرائیویٹ دعوتوں میں بھی میں انہیں بلوا لیا کرتا تھا۔ وہاں جو ملاقات کے لیے آتے تھے لوگ پیروں بیٹھے رہتے تھے جی، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سردار ابراہیم صاحب جی، جو یہ آزاد کشمیر کے صدر بھی رہے ہیں، صدر بھی رہے ہیں، جی، وہ ہمارے ساتھ پیروں بیٹھے رہا کرتے تھے جی، کہ ملاقات کے حضور لیے، کی ملاقات کے لیے، جی، اور کافی ارادت بھی رکھتے تھے۔ جی، حضور کے لیکچرز دفاع پاکستان یا ڈیفینس آف پاکستان پہ بھی ہوتے تھے۔ اچھا، اور اس میں حضور ایسی باتیں کہتے تھے جو آرمی افسرز بھی کہتے تھے کہ یہ باتیں ہم نہیں سوچ سکتے جو حضور سوچ رہے ہیں۔ جی، یعنی اس وقت جو نئی مملکت ایک طرح سے بنی تھی اور جو ایک طرح سے گائیڈ لائن کی اور رہنمائی کی ضرورت تھی وہ حضور گویا ان لیکچرز کے ذریعے جو ہے فراہم کیا کرتے تھے حکومتی اداروں کو۔ تو آراری اور اس قسم کے کماش کے جو لوگ تھے وہ مخالفت بھی کرتے تھے، جہاں بھی حضور کی تقریر سنیما میں سنیما ہال میں ہو رہی ہے تو وہاں باہر آ کے شور شرابہ کر رہے ہیں۔ جی، اور مجھے یاد ہے کہ جب حضور کی گاڑی میں ہم نکالتے تھے باہر حضور، تو گاڑی بالکل خدام سے گری ہوتی تھی۔ جی، صرف ڈرائیور کو سامنے دیکھنے کے لیے تھوڑا سا شیشہ چھوڑا ہوتا تھا، ایک ایسے ہی نظر آتا تھا جیسے خدام بھاگے جا رہے ہیں۔ جی، یہ 1948 اور 49 کی باتیں ہیں۔ جو نہ خاتم الرسل کا خطاب دیا ہے، وہاں پر خاتم النبیین قرار دیا ہے، اور اس کے معنی یہ ہوئے کہ اب کوئی نبی ایسا نہیں آ سکتا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہو کر ہے۔ اب ختم رسولوں کو نہیں کیا، نئی چیز لانے والوں کو، بلکہ نبیوں کو ختم کیا ہے۔ اور ملا کے نگاہ میں نبی وہ ہوتا ہے جو پہلی شریعت کی اتباع کرے، اور رسول وہ ہے جو نئی چیز لے کے آئے۔ تو اس واسطے آخری نبی ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں۔ تو اس فیصلے کے روح سے اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو سوائے پرویزیوں کے اور سوائے بابیوں اور بہائیوں کے، خود ان کے اپنے عقیدے کے مطابق کوئی بھی حضرت کو غیر مشروط آخری نبی نہیں مانتا۔ سمجھ گئے آپ؟ لیکن چالاکی اور عیاری یہ کی گئی کہ فار دا پرپز آف کانسٹیٹیوشن کو الفاظ میں رکھ کے تو پہلی چونکہ مشکل کر دیا گیا تھا، کسی شخص کو اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ لکھا کیا تھا، لیکن اس وقت ہی ہم نے یہ سنا، جب یہ فیصلے ہوئے چند دن کے بعد میں گیا ہوں تو وہاں مجھے ایک تو اتفاق یہ ہوا کہ ریاض چودھری رحمت علی صاحب کے ساتھ جا رہا تھا، تو جس بس پہ تھے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا جنہیں حقیر سمجھ کے بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ یہ عجیب اتفاق تھا۔ مجھے راولپنڈی کے ایک بزرگ نے بتایا
کہ فیصلے کے اگلے دن اہل حدیث سے ایک عالم نے لاؤڈ سپیکر پہ یہ اعلان کیا کہ مسلمانوں تمہیں ہوش میں آنا چاہیے، اس فیصلے نے تمام مسلمانوں کو کافر قرار کیا ہے. ہم لوگ جو مسیح کے آنے کے قائل ہیں، دوبارہ آنے کے، اس فیصلے کے روح سے ہم بھی دار اسلام سے خرچ کر دیے گئے. مگر عوام کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی. ملاؤں نے، اور پھر کیونکہ بھٹو پارٹی بھی دراصل بظاہر دنیا کو ڈپلومیٹک طریقے سے سمجھانا چاہتے تھی کہ میں نے جو کچھ کیا ہے عوام کی مرضی کے مطابق کیا ہے، اس لیے عیسائی دنیا کو، کیتھولسزم کو اور یورپ کو اور امریکہ کو اس کو کوئی ایسا نہیں کہنا چاہیے جو کہ قانون کے خلاف ورزی ہے. ہم نے جمہوری قانون اختیار کیا ہے، عوام کا فیصلہ تھا. لیکن دراصل جہاں تک دشمنی کا تعلق تھا، بھٹو صاحب کو اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے اپنے دل میں جماعت کے خلاف ان سے زیادہ بوجھ تھا. اس لیے باوجود یہ الفاظ رکھنے کے دنیا کو دکھانے کے لحاظ سے ان کے الفاظ ہیں رپورٹر کے، اور بالآخر 7 ستمبر کو اس وقت کی فاسق اور فاجر حکومت نے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا تاریخی فیصلہ کیا. مبارک ہوں لوگوں کو جن کو کہ 7 ستمبر کو فاسق اور فاجر حکومت نے مسلمان قرار دیا ہے. اور اللہ کا ہزار فضل اور احسان ہے کہ فاسق اور فاجر حکومت ہمیں مسلمان نہیں سمجھتی تھی، اور اس کے مطابق ہمیں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. ہم نے کب کہا ہے کہ فاسق اور فاجر ہمیں مسلمان کہتے ہیں؟ ہمارا تو اعلان یہی ہے، عشق خدا کی میں سے بھرا جام لائے ہیں، ہم مصطفیٰ کے ہاتھ پر اسلام لائے ہیں. تو مبارک ہو ان کو جنہیں فاسق اور زانیہ حکومت نے مسلمان قرار دیا ہے. سبو اپنا اپنا ہے، جام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا. اور آگے یہ بخاری صاحب اکثر سنایا کرتے تھے، میں بھی کئی موقع پر اسٹیج پر تھا، مرید کے کانفرنس میں موجود تھا. سبو اپنا اپنا ہے، جام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا، خرابات میں کشو جا کے چن لو، نبی اپنا اپنا، امام اپنا اپنا. تو اس فاجر اور فاسق حکومت کا جو امام ہے وہ ان نام نہاد ختم نبوت فروش مولویوں کو مبارک. اب